کھٹاک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا تھا۔ اسے مڑ کر دیکھنا ضروری نہ سمجھا۔ وہ دیکھے بغیر بھی جان سکتی تھی کہ آنے والا کون تمیزدار ہے۔ وہ خاموشی سے کپڑے دھوتی رہی۔ وہ تن فن کرتا اس کے قریب سے گزرا اور برآمدے میں جا کر ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر پٹک دی۔ وہ چپ چاپ کپڑے کھنگال کر انہیں تار پر پھیلانے لگی۔ وہ گریبان اور آستینوں کے بٹن کھولتا کچن میں چلا گیا۔ پھر اسے کچن سے برتنوں کی کھٹ پٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یقیناً وہ برتنوں پر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ وہ کپڑوں سے فارغ ہوئی تو صحن میں بچھی چارپائی پر سے دھلے برتن اٹھانے لگی۔ وہ فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال آیا۔ برآمدے میں کھڑا ہو کر بوتل منہ کو لگا لی۔ پانی بیٹھ کر پی لیں۔ اسے بوتل بند کیے بغیر فریج میں رکھی اور بولا، کھانا لاؤ۔ وہ اسے حشمگی نگاہوں سے گھورتا حکم دیتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کتنے وحشی ہو تم سمیر علی۔ اسے ڈوبتے دل کے ساتھ ادھ کھلے دروازے سے اسے کھینچ کانچ کر شرٹ اتارتے دیکھ کر دل میں سوچا اور کچن میں چلی گئی۔ کھانا جلدی لاؤ، اس کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ بس ایک منٹ، یہ کہہ کر وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ کتنے بد ذائقہ چاول ہیں، کیا پکانے کا ڈھنگ نہیں؟ جب وہ کچھ نہ بولی تو اسے گھور کر دیکھا اور ذرا غصے سے بولا، بہت بد سلیقہ عورتیں دیکھی ہیں پر تم سے بڑھ کر پھوڑ کوئی نہیں، نہ کھانے کا سلیقہ نہ پکانے کا، خدا جانے کیسی عورت ہو تم۔ وہ غصے سے مسلسل اسے گھور رہا تھا لیکن وہ منہ سیے اس کی چلتی زبان کو مزید چلنے کا حوصلہ بخش رہی تھی۔ گھر میں کوئی اور شے کھانے کے لیے نہیں تھی جو یہ فضول چیز میرے سامنے لے آئی ہو۔ بیٹھی رہو منہ میں گھنگلیاں ڈال کر، میں کچھ بھی بھونکتا رہوں، تمہیں اسے کیا سروکار؟ وہ بھر کر اٹھ کھڑا ہوا، میز کو زوردار ٹھڈا مارا تو چوٹ اپنے پیر پہ لگی، اوئی کر کے دوبارہ سے بیٹھ گیا۔ پانی کا سارا جگ گر چکا تھا، ساتھ شیشے کا گلاس بھی گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ آپ بھی نہ بس۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا پاؤں سہلانے لگی۔ غصہ کنٹرول کرنا سیکھیں سمیر، اپنے آپ کو قابو میں رکھا کریں۔ وہ اس کے صحت مند سرخ و سفید وجود سے نظریں چراتے ہوئے اسے نرمی سے سمجھانے لگی۔ کیا کروں، یہ دنیا مجھے کھا رہی ہے۔ وہ تب کر بولا جبکہ وہ افسوس سے اسے دیکھنے لگی۔ جانتی ہو، آج وہ بڈھا نسیم زبیری مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ کہنے لگا میں کام توجہ سے نہیں کرتا، میرے کام میں لگن نہیں ہے۔ پورے سٹاف کے سامنے وہ میری بے عزتی کرنے لگا۔ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا، بہت طاقتور۔ میں نے بھی اس کے سارے بلکس نکال دیے۔ تو کیا آپ نے؟ ہاں، میں نے اس کا گریبان پکڑ کر 2 تھپڑ لگائے اس کے چہرے پر۔ 2-3 گھونسے بھی جڑ دیے۔ وہ تو اسٹاف کے ممبرز نے انہیں کھینچ لیا، ورنہ وہ دان کچکچانے لگا، کہنے لگا دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ میں نے آتے ہوئے اسے خوب مزہ چکھایا، دھمکی دے رہا تھا پولیس کی۔ یہ تو طے تھا، نہ تو وہ کوئی کام دل سے کرتا تھا اور نہ توجہ سے، بس تنخواہ کی خاطر اسے آفس میں کوئی کشش محسوس ہوتی تھی، وہ بھی مہینے کے شروع میں، ورنہ بعد میں تو آفس اس کے لیے ایک بوجھ ہی ہوتا تھا۔ آپ کیوں جذباتی ہو جاتے ہیں سمیر؟ اب یہ بھی نوکری جاتی رہی۔ اسے جھٹکے سے اپنا پیر اس کے ہاتھوں سے کھینچا۔ نوکری؟ تمہیں نوکری کی پڑی ہے؟ پیسے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو میری انسلٹ ہوئی اس کی تمہیں پرواہ نہیں؟ واہ عرصہ واہ، تمہیں شوہر کی انسلٹ کا کوئی خیال نہیں، صرف پیسوں کی پڑی ہے۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا سمیر، کہنے تو یہی جا رہی تھی نا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ شرٹ اٹھا کر باہر چلا گیا۔ کیسے انسان ہو تم سمیر علی، تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ میں بھی شاید پوری زندگی نہ تمہیں سمجھ سکوں۔ وہ اٹھ کر پلیٹیں اٹھانے لگی۔ عرصہ اس کی دور پرے کی رشتہ دار تھی، یتیم تھی، اپنے چچا کے گھر میں رہتی تھی۔ چچا کے گھر والوں کا اس کے ساتھ سلوک کوئی اچھا نہ تھا۔ وہی روایتی چچی ہر کام میں اس کو گھسیٹتی، تانے تشنے، گالیاں، بکواس، مار کٹائی، سب کچھ ہی اسے چچا کے گھر سے ملا۔ خالہ ایک ہی تھی لیکن وہ بہت غریب، 3 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کے ساتھ بمشکل گزارا کر رہی تھی۔ خالو اکیلے کمانے والے تھے، وہ وہاں جا کر ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی، سو خاموشی سے ہر چیز سہے جاتی۔ دوسری خالہ کب سے وفات پا چکی تھیں، ان کے 2 بیٹی بھی چھوٹی خالہ ہی کے سپرد تھے، اسی لیے وہ ان کی ذمہ داری میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ نجف بھائی کی شادی تھی، چچا کا بڑا بیٹا، خاندان کے سبھی لوگ شریک ہوئے تھے، جن میں عالیہ بیگم اور ان کا مغرور بیٹا سمیر بھی شامل تھا۔ چچی نے ہر کام اس کے نازک کندھوں پر ڈال رکھا تھا، نہ دن کا چین نہ رات کا سکون، بس پھرکی کی طرح ہر وقت گھومتی رہتی۔ سر درد کرنے لگتا، ٹانگیں شل ہو جاتی، ہاتھ پیر مزید کام کرنے سے آری، دل الگ تھکا تھکا، دماغ بالکل معاف، لیکن اسے ہر کام کرنا ضرور تھا اور ہر کام تھا بھی لازمی۔ مہمانوں کی دیکھ بھال، وہ بوکھلائی کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں بائیں گھومتی رہتی، پر چچی کو اس کا کوئی خیال نہ تھا۔ عالیہ بیگم جو مسلسل 2 دنوں سے اسے پھرکی کی طرح گھومتے دیکھ رہی تھی، انہوں نے پکڑ کر اسے پاس بٹھا لیا۔ اتنے کام کیوں کرتی ہو پتر؟ اس عذرا کی اپنی بھی تو 4 بیٹیاں ہیں، وہ کیوں نہیں کرتی؟ ان کے محبت سے کہنے پر وہ ہولے سے ہنس دی۔ خالہ یہ میری عادت ہے،
اے ہے یہ کیسی عادت؟ سچ کہو عذرا بیگم نے تمہیں ماں سے سمجھ رکھا ہے۔ ان کے سچ کہنے پہ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی تیرنے لگا، جو شاید عالیہ بیگم نے تو نہ دیکھا تھا لیکن کسی اور نے ضرور دیکھ لیا تھا۔ وہ چائے لے کر نجف بھائی کے کمرے میں آئی۔ چائے پکڑاتے پکڑاتے دو تین بوندیں گرم چائے کی چھلک کر نجف کے ہاتھ پہ گر گئی۔ اسے کپ چھوڑ کر ایک زور کا تھپڑ اسے دے مارا۔ گرم گرم چائے اس کے پیروں کو جھلسا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سیدھی ہوتی، نجف کو عالیہ بیگم کا نکچڑا بیٹا ایک زوردار تمانچہ رسید کر چکا تھا۔ کیا سمجھتے ہو تم سب؟ یہ انسان نہیں، جانور ہے۔ نوکروں کی طرح اس سے کام کرواتے ہو۔ کیا نوکر ہے یہ تمہاری؟ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ جواباً اس نے بھی اسے گھرکا۔ سبھی لوگ ان کا شور سن کر ادھر آ گئے تھے۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کروایا گیا۔ پھر کسی کو خیال آیا کہ جنگ کس بات پر شروع ہوئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ کسی نے پوچھا۔ وہ تو چہرہ صاف کرتا، سانس بحال کرتا ایک طرف بیٹھ گیا۔ البتہ نجف نے سارا پول کھول دیا کہ یہ کس کی ہمدردی میں اس پر جھپٹا تھا۔ عاشق ہے نا، بھلا اپنی محبوبہ کو کام کرتے دیکھ کر کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ ہاں وہاں پنگا لینے بیٹھ گیا۔ نجف بھائی بڑی دور کی لائے تھے۔ بکواس کرتے ہو تم، وہ چلایا تھا اتنے گھٹیا الزام پر۔ وہ تو اس لڑکی کو ہی پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ کرجا کے عاشق ہونے کا الزام، وہ ان پہ ایک بار پھر جھپٹنے کے لیے تیار تھا۔ بکواس میں کر رہا ہوں یا تو؟ بتا کیا رشتہ ہے تیرا اس لڑکی کے ساتھ؟ اس کی خاطر تجھے آگ کیوں لگی؟ میں کہہ رہا ہوں بکواس بند کرو ورنہ منہ توڑ دوں گا، وہ چلایا۔ وہ دروازے کے ساتھ کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اس پہ گھٹیا الزام لگائے جا رہے تھے۔ اس شخص کے ساتھ جسے شاید اسے غور سے بھی نہ دیکھا تھا، اس کی شخصیت کے پرخچے اڑائے جا رہے تھے، بخیے ادھڑ رہے تھے اس کی عزت کے۔ وہ اپنے آپ کو کسی کھائی میں گرتا محسوس کر رہی تھی۔ جب اسے اپنی کلائی پر کسی مضبوط ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی، اسے سر اٹھا کر دیکھا تو آنکھوں سے گرم سیال مادہ گرتا محسوس ہوا۔ ایسا ہی ہے، اپنے قول کا پکا ہے، اس کی اتنی ہی عزت کرتا ہے تو شادی کر لے سے ابھی اسی وقت۔ نجف نے تانا دیا۔ وہ اسے گھورتا رہا۔ سارے لوگوں کی نظریں اسی پر تھیں۔ کچھ لمحے اسے سوچا اور پھر اسے کھینچتا ہوا باہر لایا، سامنے کرسی پر پٹھا اور خود بھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا ہو رہا تھا، کون کیا کہہ رہا تھا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس کے تمام اعصاب شل ہو چکے تھے، اس کی ہر حس بیکار ہو چکی تھی۔ نہ وہ کچھ دیکھ رہی تھی اور نہ سن رہی تھی، صرف محسوس کر رہی تھی کہ اس کی کلائی کو کسی نے اپنی آہنی گرفت میں دبوچ رکھا ہے۔ اس کے تمام حواس اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ وہ نہ سمجھی کے عالم میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اسے پوچھا گیا، سمیر علی ولد علی محمد تمہیں قبول ہے؟ وہ ٹھٹک کر دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ عالیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ کہو بیٹی قبول ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اسے دوبارہ پوچھا گیا۔ اسے ایک نظر ساتھ کھڑے طنزیہ نظروں سے مسکراتے نجف کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر دوسری بار بھی اور پھر تیسری بار بھی۔ چچا گواہوں میں شامل تھا۔ چچی نہ جانے کدھر تھی، نجف بھی جا چکا تھا۔ سب لوگ عالیہ بیگم اور ان کے بیٹے کی تعریفیں کر رہے تھے، انہیں دعائیں دے رہے تھے، جنہوں نے کسی لالچ کے بغیر یتیم بچی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ عالیہ بیگم خوشی خوشی سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھی، جیسے وہ یہاں نجف کی شادی پہ نہیں بلکہ آئی ہی سمیر کی شادی کے لیے ہوں۔ چلو بیٹا، عالیہ بیگم نے اسے پکڑ کر اٹھا لیا۔ کہاں؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ اپنے گھر۔ اپنے گھر؟ وہ بڑبڑائی۔ چچی نے اسے ساتھ لگا لیا۔ خالہ نہ جانے کس راہ سے آئی تھی، آتے ہی اسے ساتھ لگا کر رونے لگی۔ وہ بھی رو پڑی۔ ماں کے بعد اسے انہی میں تو ممتا کی تلاش کی تھی، پھر نہ جانے کون سی گاڑی میں وہ اس گھر پہنچی تھی جو اپنا گھر تھا۔ تم بیٹھو ادھر، میں 2 منٹ میں آئی۔ پڑوس سے فون کروں گی، ثانیہ ثنا کو دیکھنا، وہ ابھی دوڑی چلی آئیں گی، تم گھبرانا نہیں، میں بس ابھی آئی۔ وہ اسے صحن میں پڑی چارپائی پر بٹھا کر خود نہ جانے کہاں چلی گئی۔ سمیر کہیں راستے میں ہی رک گیا تھا، اسی لیے وہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ ثانیہ ثنا نہ جانے کون ہے؟ وہ آسمان پر نگاہیں جمائے سوچنے لگی۔ قریبی مسجد سے عصر کی اذان کی آواز ابھری تو اس نے بے اختیار دوپٹہ سر پہ پھیلا لیا۔ یا اللہ میرے ساتھ بہتر کرنا، وہ صرف یہی دعا تھی جو وہ بار بار مانگتی رہی۔ عالیہ بیگم ہنستے ہوئے واپس آئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ آتے ہی انہوں نے ڈبہ نکالا اور سرخ ربن کھول کر گلاب جامن نکال کر اس کے منہ میں رکھ دیا۔ ادھر تو مٹھائی ملی نہیں۔ اب پڑوس کے بچے کو بھگایا تو وہ جھٹ لے آیا۔ انہوں نے ایک لڈو خود اپنے منہ میں رکھ لیا اور اس کے بعد تیسرا بھی۔ وہ تو دیکھتی رہ گئی۔ یہ لو، یہ بھی کھاؤ۔ انہوں نے رسگلہ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ کیوں نہیں میری بیٹی، تم وضو کر لو، میں تمہارے لیے جائے نماز نکالتی ہوں۔ وہ وضو کر چکی تو انہوں نے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ نماز پڑھنے لگی، اپنے لیے خیر کی دعا کی۔ اسے خیر کے سوا چاہیے بھی کیا تھا؟ باہر آئی تو عالیہ بیگم کچن میں کھڑی نظر آئی۔ وہ ان کے قریب چلی آئی۔ بھوک لگی ہے نا؟ انہوں نے پوچھا تو وہ انکار کرنے لگی۔
चल पगली, मैं क्या नहीं जानती कितने दिनों से तू भूखी है। वो उसे मोहब्बत से डांटने लगी तो वो उनको देखे गई। जल्दी में यही बना है। उन्होंने कुछ सालन और गरम गरम 2 चपातियां उसके सामने रखी तो वो उनकी मोहब्बत पे रोने लगी। रोना नहीं, मेरी बेटी है तू, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। उन्होंने फौरन उसे साथ लगा लिया। खाला? खाला नहीं, अम्मा। अगर समीर की अम्मा हूँ तो तुम्हारी भी अम्मा हूँ। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो मोहब्बत से उसके आंसू पोंछने लगी। किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया तो अम्मा बाहर को दौड़ी। यकीनन वही है। उसका दिल जोर से धड़का। अम्मा की आवाज में वो खाना छोड़कर बाहर निकल आई। उसे समीर का सामना करते शर्म आ रही थी, लेकिन जब बाहर आई तो कोई मर्द नहीं बल्कि 2 लड़कियां थी, साथ छोटे छोटे 3 बच्चे। कहाँ है ऐसा? वो लड़कियां आते ही पूछने लगी। फिर उसे देखते ही उसे अपने साथ लिपटा लिया। आहा, ये है हमारी भाभी। हाय, कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत, बाल कितने प्यारे हैं। आप ही जिल्द देखें कितनी नरम है इसकी। आप तो क्रीमें लगा लगा कर भी ऐसी जिल्द ना कर सकी। और हानिया आप ही की भी ऐसी नहीं है। इरसा बेटा, ये सानिया है और ये सना, दोनों समीर से छोटी हैं, लेकिन तुमसे बड़ी हैं। अम्मा की बात को सानिया ने काटा। रुतबे में भी और उम्र में भी। सना के कहने पर सब हंसने लगी। माँ ने शायद फोन पे ही सारी बात उन्हें समझा दी थी, इसलिए वो तफसील में नहीं जा रही थी। अम्मा, मैं इरसा की मेहंदी लगा दूं? सना ने पूछा तो अम्मा मुस्कुरा दी। सानिया दौड़ कर गई और आते वक्त उसके हाथ में मेहंदी का कौन था। दोनों बहनें उसके मेहंदी लगाने लगी। वो ना करती रह गई। दुल्हन खामोश बैठती है। सानिया के डिपटने पे वो चुप सी हो गई। बुरा मान गई। अरे पगली, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, बोल ले जितना बोलना है। सानिया को उसकी मासूम सूरत पे तरस आ गया। क्योंकि बाद में तुमने थोड़ी बोलना है, भाई तो अपने सामने किसी को बोलने नहीं देते, सना ने कहा। तो सानिया उसे आंखें दिखाने लगी। वो तो उस जज्बाती इंसान को देख कर पहले ही डर गई थी। उसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद कांपा था। तुम्हें पहले ही बता दें, वो काफी गुस्सीले हैं। गुस्सा तो वो उसका देख ही चुकी थी। अब तो उनके बताने पे मजीद डर गई। लेकिन खैर, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि बीवी के सामने तो कोई शोहर नहीं बोलता। हर कोई तुम्हारे शोहर जैसा नहीं होता। सानिया ने सना को छेड़ा तो वो हंसने लगी। वो दोनों उसकी डरी सहमी हालत को एंजॉय कर रही थी। उमैर भाई तो फिर भी जरा नरम दिल हैं, पर ये समीर, अल्लाह तौबा है। उसके तो पसीने छूट गए थे और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद किसी ने दिल को छुआ था। मम्मा, ये कौन है? एक 3 साला बच्चा जो इन तीनों के पास बैठा इश्तियाक से कभी उससे देखता कभी उसकी मेहंदी को, अब दरमियान में बोल ही पड़ा। डियर, ये तुम्हारी मोमानी है, समीर मामू की बीवी। मामू की? बच्चे की आंखें चमक उठी, जबकि उसे ढेरों शर्म ने आ लिया। समीर का नाम ही उसकी धड़कनों को मोहताज कर रहा था। जब वो सामने आता, न जाने उसकी क्या हालत होती, या फिर शायद वो नए एहसासात में घिर कर माजी से पीछा छुड़ाना चाहती थी। लेकिन वो तो बहुत सख्त मिजाज है। बहुत कुछ याद आने पर उसका दिल सहम सा गया, जबकि वो नरम दिल वाले की ख्वाहां थी और नरम दिल वाला। मामी, मुझे भी मेहंदी लगाए ना, बच्चा उसे इसरार करने लगा, जबकि उसकी सांसें मामी पे ही उथल पुथल होने लगी। किसी खास नाम से आपको छेड़ा जाए तो कितना सुरूर मिलता है, उसे इस वक्त समझ आ रहा था। अम्मा, इरसा को दुल्हन भी बनाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रहने दें। वो थोड़ा से मिनमिनाई, लेकिन उसकी किसने सुननी थी। वो दोनों कमरे में गई। कुछ ही देर बाद वापस आ गई। वो मगरिब की नमाज पढ़कर फारिग हुई तो उन्होंने झट उसे पकड़ लिया। न जाने उसके चेहरे पे क्या क्या लेपा पोती करने लगी। हाय आप ही देखें, कितना अच्छा रंग आया है। दोनों उसके हाथों को देखने लगी। मेहंदी का रंग बहुत गहरा था। आहा भाई, अब बनेंगे उसके गुलाम। वो दोनों हंसने लगी, जबकि वो हंस भी न सकी। जज्बात में आकर वो उसके साथ अपना नाम जोड़ बैठा था। अपने जाने वो उसे कबूल करता भी या नहीं, यही ख्याल उसे हुलाए जा रहा था। आधे घंटे में वो मुकम्मल दुल्हन बन चुकी थी। माजी से छुटकारा पाना आसान नहीं, लेकिन वो हकीकत पसंद थी। सो हकीकत को तस्लीम करना ही हकीकत था। वो भारी दुपट्टे को संभाल कर थक चुकी थी। मैरून कलर का लहंगा उस पर जच भी बहुत रहा था। उसे कमरे में बिठाया गया तो वो सुख की सांस लेने के बजाय परेशान सी हो गई। समीर से पूछे बिना ही उसे दुल्हन बनाकर उसके कमरे में ला बिठाया था। उसने तो 4 मिनट के अंदर अंदर उसे सिर्फ अपना नाम दिया था, जिसे वो जानता तक न था। भला उसे कैसे कबूल करता। वो कांपते दिल के साथ उसकी दहशतनाक आमद का इंतजार कर रही थी। वो ये भी भूल गई कि उसके कुछ ख्वाब बस ख्वाब ही रह गए। 10 बजे के करीब वो घर में दाखिल हुआ था। सानिया सना ने उसे रास्ते में ही धर लिया। तुम दोनों आज फिर आ टपकी? वो उनकी आमद पे हैरान हुआ था। तो क्या आपने भाई की शादी पे भी ना आती? सानिया ने तिड़क कर पूछा। उसकी बात पर वो मजीद हैरान हुआ। सर्दी की वजह से दोनों हाथ आपस में मल रहा था। तुम्हारे उमैर भाई के 2 बच्चे हैं, कहीं उन्होंने दूसरी तो नहीं कर ली? भाई? वो दोनों चीखी। खुद दुल्हन ला कर पूछ रहे हैं कि उमर भाई ने तो शादी नहीं कर ली। दुल्हन? वो जहन पर जोर डालने लगा, फिर सना को देखने लगा। ओह, वो तो बस इत्तेफाक था, शादी थोड़ी। जाओ सना,
तुम खाना लाओ। याद आने पे उससे कंधे उचकाए तो सानिया बिगड़ गई। सना भी लुकमे देने लगी तो उसे मजबूरन उन उन लोगों को नेक देना पड़ा। अब उन्हें क्या बताता। उसे तो याद भी नहीं रहा था कि आज दोपहर को वो किसी को अपने नाम कर चुका है। उसे सचमुच आज के दिन का वाकया भूल चुका था। वैसे भी यारों दोस्तों की खुशगवार महफिल में वो सब भूल जाता था। ये तो फिर भी एक मामूली सा वाकया था। बेटा, जिसे तुमने अपना नाम दिया है उसे महज नाम की नहीं, मोहब्बत और इज्जत की भी जरूरत है। यकीनन तुम उसे सब कुछ दोगे। जब वो खाना खा चुका तो आलिया बेगम ने बड़ी मोहब्बत से उसे कहा। वो भवें उचका कर उन्हें देखने लगा, लेकिन वो पानी पीकर वापस जा चुकी थी। वो उनकी बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। न जाने किसकी बात कर रही हैं। कुछ न समझ आने पे वो कंधे उचकाकर अपने कमरे में आ गया। दरवाज़ा खोलते ही गुलाब के ताज़ा फूलों की खुशबू और मोतिया की महक ने उसका इस्तकबाल किया था। फिर एकदम उसकी नज़र सामने पड़ी थी। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। फिर उनमें नागवारी दर आई। बाद में उससे सामने बैठी एसा पे गुस्सा आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे तिड़क कर पूछा तो उसे फौरन सर ऊपर उठाया। वो अम्मा, सानिया। वो यूं बिगड़ कर पूछ रहा था जैसे वो कुछ जानता ही ना हो। वो 2 कदम आगे बढ़ाया। वो बेबसी से उसे देखने लगी। यूं क्या देख रही हो? क्या इस तरह मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा? गुस्से से उसके सामने बैठ गया। वो डर कर थोड़ी सी पीछे हटी। लेकिन आपने ही तो। उसे रोना आ गया। हाँ, मैंने सिर्फ तुम्हें वहां से निकाला है और तुम्हें वहां से निकालने की एक यही सूरत हो सकती थी। तुम्हें किसने कहा कि यूं बन सवर के बैठो? क्या मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा? वो गुस्से से फुंकारा। वो कुछ न बोली, बेबसी से अपने आने वाले आंसू का गला घोंटती रही। मुझे तरस आया था तुम पर, तुम्हारी हालत पे अफसोस हुआ था। रहम दिल हूँ मैं, इसलिए तुम्हें वहां से निकाल आया। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम्हें शोला जवाला बना देख कर तुम्हारे सामने बिछ जाऊंगा या तुम्हें दिल से कबूल कर लूंगा। क्या तुक बनती है तुम्हारी यहाँ बन सवर के बैठने की? उसकी जुबान आग उगल रही थी जो इर्सा को झुलसाए जा रही थी। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें पहले जानता तक ना था? घर मैंने तुमसे निकाह किया है तो सिर्फ तुम पर तरस खाकर ही किया होगा। क्या इतनी खुशफहम हो कि सब भूल बैठी? उसकी शोला बरसाती निगाहें मुसलसल उसे जला रही थी। ना करते हुए भी आंसू रुक ना सके। पलकों की बाढ़ तोड़कर गालों पे लुढ़क आए। वो एकदम चुप सा हो गया। शायद अब भी उस पे तरस आ गया था। जाओ कपड़े बदल लो। अब की बार वो साफ लहजे में बगैर गुस्से के बोला था। वो आंसू साफ करती फौरन उठकर वॉशरूम में चली गई। वो धप से पलंग पर गिर गया। न जाने अम्मा भी क्या है, मुझसे पूछे बिना इसे यहाँ ला बिठाया। अब इसे बाहर भी नहीं निकाल सकता। खामहा बात बढ़ेगी। अम्मा, बहनें और ये खुद अगर बाहर निकाल दिया तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी। लड़की है, दिल बहुत नाजुक है। क्या करूं? वो उलझता सर तक चादर ओढ़ कर लेट गया। वो बाहर आई तो उसे सोता पाया। बेचैनी से हाथों की उंगलियां चटकाने लगी कि अब क्या करे। उसे चादर से चेहरा निकाल कर उसे देखा तो वो बेबसी और मजबूरी की तस्वीर बनी। पलके झपक झपक कर आंसू पीछे धकेलती कुछ सोच रही थी। तुम्हें सोना तो है, अब तुम्हें कहाँ सुलाऊं? वो बेजार हुआ। वो चुप रही। वो कमरे में नजरें घुमाता रहा। कुछ समझ ना आया तो थक सा गया। मैं नीचे सो जाती हूँ। क्या मरने के इरादे हैं? वो तिड़क कर बोला तो वो सहम सहम सी गई। अब जाती भी कहाँ? चलो यूं करो। वो थोड़ा सा रुका, उसे नागवारी से देखा, फिर बोला इधर ही लेट जाओ। उसे पलंग की तरफ इशारा किया तो वो खौफजदा निगाहों से उसे देखने लगी। यकीनन खदशा था कि वो सरासर मजाक कर रहा है। वो तो उसे देखना गवारा नहीं कर रहा था। कजा के पास सुलाना ये नामुमकिन था। लेट भी जाओ, मुझे नींद आ रही है। और हाँ, लाइट ऑफ कर दो। वो जानता था वो क्यों हिचकिचा रही है, इसीलिए फौरन करवट लेकर आंखें मूंद गया। वो लाइट ऑफ करते हुए कांप रही थी कि अगर वो लेट गई तो हो सकता है वो बेइज्जत करके उठा ही ना दे। वो डरते डरते एक तरफ टिक गई। किसी खुशफहमी में मत रहना, तुम्हारी हालत पे तरस खा रहा हूँ। उसे उसकी मौजूदगी महसूस करते ही कहा तो वो दांतों से निचला होंठ काटने लगी। कुछ देर बाद समीर को अपने पीछे एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। एक पल के लिए उसके दिल को कुछ हुआ, फिर वो पक्का सोता बन गया। इधर वो हसरत से उसे नरम बिस्तर में दुबका हुआ देखती रही। खुद उसके ऊपर सिर्फ अपना दुपट्टा था। पूरी रात वो कांपती रही। दूसरी रात भी इसी तरह गुजरी थी। तीसरी रात भी और फिर चौथी रात भी गुजर जाती जो अगर समीर को सर्दी का एहसास ना हो जाता। तुम्हें रात को सर्दी तो नहीं लगती? वो दूसरी तरफ मुंह किए कि यही बोला था। जी। वो इसे किधर कह सकी। क्या कर, अ, उसे बताकर करना भी क्या था? कौन सा उसने उसका ख्याल रखना था? लेकिन उसे इस वक्त हैरत का शदीद झटका लगा जब उसने उसकी तरफ करवट ली। तुम्हें सर्दी नहीं लगती? वो बहुत दोस्ताना लहजे में पूछ रहा था। वो क्या जवाब देती? उसका तो दिल हाथों पैरों में धड़कने लगा था। अगर तुम यहाँ लेटी हो, यहाँ तुमने अपनी जगह बनाई है, फिर तुम्हें कुछ और भी तो करना चाहिए था ना। वो निहायत मासूमियत से उससे बात कर रहा था। क्या?
اس کے وجود کے ساتھ اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ وہ ہولے سے مسکرایا، پھر آہستہ سے اسے تھوڑا سا اپنے قریب کیا اور پھر اس پہ بھی اپنی چادر اوڑھا دی۔ قریب ہوتے ہی دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑکے تھے، دھڑکنوں کی رفتار تیز ہوئی تھی، دونوں کی سانسوں کی آواز شور مچانے لگی۔ تو سمیر نے انجانے جذبے کے تحت اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ صرف ایک لمحے کی بات تھی، پھر اسے چھوڑ کر کروٹ بدل لی۔ وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو قابو کرنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی تھی اور وہ اپنے انوکھے جذبات پر بند باندھ رہا تھا۔ لیکن اگلی رات وہ اپنے شوریدہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی، دروازے کھڑکیاں کھٹ کھٹ کرتے جیسے ٹوٹنے لگے تھے، تیز ہواؤں کی وجہ سے رات خوفناک لگ رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے انجان بنے شاید اپنے آپ کو سنبھال رہے تھے۔ وہ چپ لیٹا سوچوں میں کہیں دور نکلا، بے خیالی میں بجلی کے کڑکنے اور بادلوں کے گرجنے کی آواز سن رہا تھا، جبکہ وہ کروٹ دوسری طرف کیے ہمیشہ کی طرح خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ کل بھی وہ اکیلی تھی، آج بھی اکیلی تھی۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ کل کوئی اس کے پاس نہ تھا، آج اس کے پاس صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر اس کا بے مروت شوہر لیٹا تھا، جسے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ تھا تو اس کا سائبان، مگر صرف نام کا۔ نہ تو وہ اسے کوئی درجہ دینا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے اہمیت، اس سے صرف ہمدردی تھی۔ وہ ترس کھا کر اسے اپنے گھر لے آیا تھا، وہ رحم دل تھا، انسانی ہمدردی کے تحت اسے اپنے قریب جگہ دے دی تھی۔ یہ بات اسے ہمیشہ یاد رکھنی تھی۔ اس سے پہلے دن ہی یہ بات جتا دی تھی کہ اسے خوش فہمیوں میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، جبھی تو وہ خوش فہمیاں پالنے سے خوفزدہ تھی۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے دروازے کھڑکیاں بج رہی تھیں، ہوائیں نہ جانے کیسے اندر گھسی آ رہی تھی، اس پہ شدید کپکپی طاری تھی۔ دل کہیں چھپ جانے کو چاہ رہا تھا، لیکن اس کے کندھے پہ سمیر نے اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا تو وہ چونک سی گئی، گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ارسا، سردی لگ رہی ہے تو قریب آ جاؤ۔ نہ جانے کس رو میں آ کر وہ سرگوشی کسی انداز میں بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ حیران ہوتی یا پھر اس کی معنی خیز بات پہ پریشان ہوتی، فضا میں گرجدار سماعتوں کو پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا تھا۔ وہ ڈر کر ایک دم سے اس کے ساتھ لگی تھی۔ دوسری بار پھر دہشتناک آواز ابھری تو وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ یا اللہ، کتنا مددگار ہے تو! وہ ہولے سے مسکرایا اور اس کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کی گرفت کر دی۔ تم قریب ہو اور میں پیاسا رہ جاؤں۔ اس کی سرگوشی صرف ارسا کو ہی سنائی دی تھی۔ اس نے اپنا حق استعمال کر لیا کیونکہ اس میں ارسا کی بھی رضامندی شامل تھی۔ اس نے اسے بطور بیوی تو قبول کر لیا تھا، لیکن یہ بات اس پہ صاف لفظوں میں جتا دی تھی کہ وہ اس کی خواہش نہیں اور نہ ہی وہ اسے محبت کر سکتا ہے۔ اسے جب بھی اپنی چاہ جیسی لڑکی ملی وہ دوسری شادی ضرور کرے گا، اور وہ اس کو شادی کا تو بتا دے گا لیکن اجازت لینے کا وہ پابند نہیں۔ اماں کو بھی اسے بتا دیا تھا۔ اماں تو باقاعدہ اس کی عقل پہ ماتم کرنے کے انداز میں سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ اپنی اہمیت کا تعین خود کر سکتی تھی، سو خاموش رہی۔ جانتی تھی اس کا وجود صرف ضرورت ہے، محبت نہیں۔ یہی شکر تھا کہ اس نے قبول تو کر لیا تھا، چاہے ضرورت کے تحت ہی قبول تو کیا تھا نا۔ اور 4 مہینے ہو گئے تھے وہ اس کی ضرورت بن کر رہ گئی تھی۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی وہ اس کے کئی روپ دیکھ چکی تھی، لیکن یہ اب تک سمجھ نہ پائی تھی کہ اس کا اصلی روپ، اصلی چہرہ کون سا ہے۔ کبھی اتنی اہمیت دیتا کہ اگلا بندہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتا، اور کبھی اتنی بے اتنائی برتتا کہ بندہ خود ہی اپنے آپ پہ شرمندہ ہو جاتا۔ نہایت ہی جذباتی، اکھڑ مزاج، بہت سخت، کٹھور، سنگ دل، بہت شفاق و ظالم، اصولوں کا پکا، ایک قسم کا وحشی درندہ، اور بہت ہی رحم دل، ہمدرد، بہت خیال رکھنے والا اور محبتوں کا خیال اور اس کی قدر کرنے والا بھی تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ سیاہ و سفید کا ایسا باپ تھا کہ جس کے دونوں چہرے نہ تو چھپے ہوئے تھے اور نہ ہی عیاں، ایک قسم کا وہ نظر کا دھوکہ یا پھر دل کا پیچیدہ وہم تھا۔ وہ ایسا بندہ تھا کہ جس کی پہچان صرف خود وہی جانتا تھا۔ ہر 1.5-2 ماہ بعد وہ نوکری کو یوں لات مارتا جیسے اسے بڑا کوئی بزنس مین دنیا میں نہ ہو۔ اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات سننا اسے قطعی گوارا نہ تھا، تبھی تو بڑے سے بڑے افسر کو بھی وہ خاطر میں نہ لاتا۔ ہر کسی سے اختلاف کرنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اب بھی اتنی مشکلوں سے نوکری ملی تھی اور وہ اپنے آفیسر سے مار دھاڑ کر کے اسے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اماں بہنیں تو اسے سمجھا کر تھک چکی تھی، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ پہلے کب کسی کی سنتا تھا جو اب کسی کے دباؤ میں آ جاتا۔ ارسا نے بھی چپ ہو جانا بہتر سمجھا۔ اگر بول بھی لیتی تو کون سا، اس نے اس کے سامنے سر جھکا دینا تھا، الٹا وہ اسے بے عزت ہی کر دیتا۔ اماں کل سے ثانیہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ جی تو اس کا بھی چاہا تھا کہ ان کے ساتھ چلی جائے، لیکن سمیر کے ڈر سے اسے اماں کو کہنا مناسب نہ سمجھا، ورنہ اماں اسے ضرور ساتھ لے جاتی۔ وہ تو پہر کا گیا ہوا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، چاند نہ نکلنے کی وجہ سے سیاہ اندھیری رات اسے بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ تنہائی کی وجہ سے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا۔ شام تک وہ باہر ہی بیٹھی رہی، لیکن اب گھور اندھیرے میں وہاں بیٹھے رہنا اسے ہلائے جا رہا تھا۔ وہ ٹائم گزارنے کے لیے برآمدے میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔
ड्रामा कोई खास ना था, या फिर आज उसे ही खास ना लग रहा था। वो चैनल बदलने लगी, नींद भी आ रही थी और डर भी लग रहा था। न जाने कहाँ रह गए हैं। वो बेदिली से स्क्रीन पे नजर जमाए हुए थी, जबकि दिल कांपे जा रहा था। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अम्मा भी घर में नहीं, वो भी न जाने किधर निकल गए हैं। मैं तो डर से ही मर जाऊंगी। नींद से आंखें बोझल थी, जहन भी सोया सोया सा लग रहा था। कभी दाएं लुढ़कती, कभी बाएं, फिर सीधी होकर बैठ जाती। बरामदे के सतून के साथ बैठकर उसे सर टिकाए हुए थी। बिलाखिर वो वहीं सो गई। उसकी वापसी रात 12 साढ़े 12 बजे हुई थी। पहले तो वो दरवाज़ा खटखटाने लगा, फिर ये सोचकर कि अम्मा और रिसा की नींद खामखा खराब होगी, उसने दरवाज़ा खटखटाने से इज्तनाब किया और दीवार फलांग कर अंदर कूद आया। बरामदे की ट्यूबलाइट ऑन थी और वो देख सकता था। सहन में पड़ी चारपाइयाँ खाली थी। सामने बरामदे में टीवी ऑन था। अम्मा और ऐसा न जाने कहाँ थी। वो कुछ सोचता हुआ आगे बढ़ाया। अम्मा, उसने आहिस्ता से आवाज़ दी। कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो वो शशोपंज में पढ़कर कुछ सोचने लगा। फिर ये याद आने पे कि अम्मा तो कल से घर ना थी, उसने बेख्तियार सर पे हाथ मारा। उसे तो याद भी ना रहा था कि घर में वो अकेली है। इरसा, इरसा, वो इरसा को पुकारने लगा। अम्मा ने उसे कितनी ताकीद की थी कि वो उसका ख्याल रखे और खुद जल्द वापस घर आ जाए। कल तो वो शाम को ही वापस आ गया था, लेकिन आज अरसलान के दोस्त के घर ऐसा बैठा कि घर आने की याद भी ना रही। वो ये भी भूल गया कि अकेले घर में वो बेचारी डर रही होगी। इरसा, उसे किचन में झांका, वहां मौजूद ना पाकर वो थोड़ा सा परेशान हो गया। वो तो उसकी एक आवाज़ पे ही दौड़ी चली आती थी, मगर अब न जाने वो किधर थी। उससे पहले कि वो उसे कमरों में ढूंढता, उसकी नज़र सतून के साथ गठड़ी बनी इरसा पे पड़ी थी। ओह, वो शर्मिंदा सा हो गया। शायद वो डर कर यहीं बैठी रह गई थी और फिर उसे यही नींद आ गई। उसने एक नज़र टीवी पे डाली। क्रिकेट का मैच आ रहा था, टेस्ट मैच था। अरसलान के घर वो यही मैच देख रहा था। उसे लंबी सी सांस लेकर टीवी ऑफ कर दिया, फिर उसके पास बैठ गया। इरसा, उसे धीरे से पुकारा। सियाह कॉटन के सूट में उसकी सफ़ेद रंगत दमक रही थी, दुपट्टे से बेनियाज। वो आड़ी तिरछी लेटी बहुत मासूम लग रही थी। गर्दन के साथ लिपटे गीले बालों की लटें उसके हसीन चेहरे को बिल्कुल चांद बना रही थी। उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसके दाएं गाल को छूती लट को पीछे हटाया और गैर इरादी तौर पर उसके गाल पर उंगली फेरने लगा। वो थोड़ा सा किसमिसाई और फिर अपने चेहरे पे किसी का लम्स महसूस करके हड़बड़ाकर सीधी होकर उठ बैठी। उसे चंद लम्हे लगे होंगे मुकम्मल बेदार होने में, या फिर ये समझने में कि उसके करीब कौन है। आप आ गए। उसे फौरन हाथ पीछे खींचा था। नजरें चुरा कर दाएं बाएं देखने लगा। यहाँ क्यों सो गई थी? चलो बिस्तर पे जाके लेटो। वो उठकर खड़ा हो गया। वो भी दुपट्टा संभालती उठ खड़ी हुई, दोनों हाथों से बाल पीछे किए, फिर उसे देखने लगी। उसने आगे बढ़कर लाइट ऑफ कर दी। लाइट ऑफ होते ही पूरे घर में मुकम्मल अंधेरा छा गया। वो उसे देखती रही। वो अपने बेड की तरफ बढ़ गया, जेब से सिगरेट और लाइटर निकालकर तकिए के नीचे रखे। खाना लाऊं? वो पेडेस्टल फैन ऑन करके उसके बेड के साथ आ खड़ी हुई। नींद से आंखें बंद हुई जा रही थी। नहीं, रहने दो, तुम सो जाओ। भूख तो लगी हुई थी, मगर उसकी नींद के ख्याल से उसे हाँ ना की। पहले ही वो उसे जगा जगा चुका था। अब मजीद उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। वो खामोशी से बेड पर आ गई। आप देर से क्यों आए हैं? डर डर कर मेरी तो जान निकली जा रही थी। नींद को कहीं दूर भगा कर वो उसे बताने लगी। तो क्या अब जान वापस आ गई? वो न जाने किस मूड में था। वो चुप सी हो गई। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब डर नहीं लग रहा। वो उसकी तरफ करवट बदल कर कोहनी टेढ़ी करके हाथ पे सर रख कर उसे देखने लगा। वो अभी चुप ही रही। क्या अभी भी डर लग रहा है? वो फिर बोला। नहीं। उसने नफी में सर हिलाया और पूरी कोशिश से बोझल होती आंखों को खोला। क्यों? आप जो हैं। वो उंगलियां चिटकाने लगी तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे कलाई से पकड़कर अपने करीब कर लिया। क्या मेरे होते हुए तुम्हारा डर भाग जाता है? वो उसकी कलाई में पड़ी स्याह चूड़ियों को छेड़ने लगा। तुमने जवाब नहीं दिया। उसे खामोश पाकर उसने फिर से पूछा। जी। वो मुख्तसरन बोली। मीठी नींद के झोंके आ रहे थे। क्यों? शायद कोई ख्वाहिश जागी थी, इसीलिए वो बेमकसद बातें करके असल मकसद की तरफ आना चाह रहा था। आप हैं इसीलिए, वो आंखें मूंदे हुए बोली थी। यानी मेरे होते हुए तुम अपने आप को मजबूत समझती हो? अगर अम्मा हो तो फिर भी मुझे डर नहीं लगता। तब भी मैं अपने आप को मजबूत समझती हूँ। ओह, वो हंसा तो वो हैरत से उसे देखने लगी। मैंने अपना पूछा है, अम्मा का नहीं। उसने उसकी चूड़ियां खनखनाई। जी। उसने फौरन कहा। नींद से वैसे भी आंखें बंद हुई जा रही थी, मजबूरन मोने खोल रही थी। इतना लंबा कहाँ से जवाब देती? क्या जी? वो चुप ही रही। सख्त नींद में उसे जवाब देना बहुत बुरा लग रहा था। जी चाह रहा था फट सो जाए, और वो था कि बात से बात निकाल रहा था। मैंने क्या पूछा है? बस एक ज़रूरत। इस उसे इतनी बातें करवा रही थी, वरना उससे इतनी बातें वो कभी करता भी ना था। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आप। उसने बड़ी सी जमाई ली तो उसने उसकी कलाई छोड़ दी।
وہ نہ جانے کس بات کا جواب دے رہی تھی۔ جاؤ سو جاؤ جا کر، اس کے کہتے ہی وہ فوراً کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ وہ غصے سے اسے گھورتا رہ گیا، جانتی بھی ہے کہ وہ غصے سے کروٹ بدل گیا، سونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن نیند کہیں دور ہی دور بھاگی جا رہی تھی۔ نفس کو قابو کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ خواہش، طلب، ضرورت سب مل کر اسے اکسانے لگی۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ نیند میں غرق مست اس سے لاپرواہ بنی نہ جانے کس جہاں میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر تکیے کے نیچے ہاتھ مارا اور سگریٹ نکال کر بیٹھ گیا۔ سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر لائٹر سے اسے آگ دکھائی، 3 4 اسی طرح پھونکے تو دل کی آگ تھوڑی سی مدھم پڑ گئی، پھر وہ لیٹ گیا۔ کچھ تو افاقہ ہوا ہی تھا۔ سمیر کچھ چاہیے؟ اس کی آنکھ اچانک کھلی تھی۔ اسے سگریٹ پیتا دیکھ رہی تھی، اسی لیے بول پڑی، لیکن اس کے جاگنے اور پھر پوچھنے کا کوئی فائدہ نہ رہا تھا، کیونکہ وہ اب سو چکا تھا۔ موسم بہت خوشگوار تھا، سرد ہوائیں ماحول کو پراسرار بنائے ہوئے تھیں۔ بارش کا امکان ضرور تھا، لیکن آسمان پر ابھی تک چند ہی بادل کے ٹکڑے تھے۔ وہ صبح ہی کہیں نکل گیا تھا، اس وقت اسے کوئی خاص کام نہ تھا، اسی لیے وہ چائے بنا کر ثانیہ وغیرہ کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے ان کی الماری سے ایک رسالہ نکالا اور باہر سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہیلو، سنو۔ اس نے رسالے پر سے نظریں اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا۔ آم کے درخت کے پیچھے سے اسے آواز آئی تھی۔ وہ اٹھ کر رسالہ اور کپ وہیں سیڑھیوں پر چھوڑ کر بائیں جانب چلی آئی۔ ارے عائشہ، تم کب آئی؟ وہ عائشہ کو دیوار پر چڑھے دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی۔ عائشہ بھی جواباً مسکرائی۔ وہ تعلیم کے سلسلے میں اپنے گھر کم ہی رہتی تھی، اسلام آباد میں اس کے ماموں تھے جن کے گھر رہ رہی تھی۔ ارسا کے ساتھ اس کی اچھی خاصی ہیلو ہائی تھی۔ بہت نٹ کھٹ چنچل سی لڑکی تھی، ہنسنا ہنسانا اس کا مشغلہ تھا، بے فکر لاپرواہ سی وہ لڑکی ارسا کو بہت پسند تھی۔ آنٹی کدھر ہے؟ وہ دیوار سے ٹانگیں نیچے لٹکا کر بے فکری سے بیٹھ گئی اور گردن گھما گھما کر اس کے خاموش گھر کا جائزہ لینے لگی۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ کون سی بات؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ میں نے پوچھا ہے تم کب آئی اور کیسی ہو؟ اسے دوبارہ سے سوال دہرایا۔ اوہ، میں رات کو آئی تھی۔ اور دوسرا سوال تم نے پہلے نہیں پوچھا تھا، یہ مزید کیوں اضافہ کیا ہے؟ وہ ٹانگیں دائیں بائیں جھلاتے ہوئے الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ ارے بابا، پہلے نہیں پوچھا تھا مگر اب تو پوچھ رہی ہوں نا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ عائشہ بی بی نہ جانے کہاں سے باتیں نکال رہی تھی کہ ختم ہونے کا نام تک نہ لے رہی تھی۔ اس نے 2 3 بار لمبی لمبی سانسیں خارج کیں، کانوں میں انگلیاں چلائیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس چلتے ریڈیو کو دیکھا جو نہ تو سل کا استعمال کرتا تھا اور نہ ہی بجلی کا۔ پھر ایک دم ریڈیو کا والیوم کم ہو گیا، کسی نے اسے پیچھے سے کھینچا تھا۔ ہائے میں مر گئی، وہ پیچھے گرتے گرتے بچی تھی۔ میں نے تمہیں کدھر بھیجا تھا اور تم یہاں سٹارٹ ہو چکی ہو؟ ارے امی، دوسری جانب اس کی امی تھیں۔ یہ بتاؤ میں نے تمہیں کس کام سے بھیجا تھا؟ اوہ، یاد آیا۔ اسے اپنے سر پر چپت رسید کی تو ارسا کو ہنسی آ گئی، جبکہ اس کی امی نے پیچھے سے اسے 2 تھپڑ اور جڑ دیے تھے۔ مار کیوں رہی ہیں؟ بتا تو رہی ہوں نا۔ وہ پھر گرتے گرتے بچی۔ اب کیا فائدہ، فون تو بند ہو چکا ہے، تو کر اپنی گفتگو، نالائق بدتمیز۔ امی کے ڈانٹنے پہ وہ سر کھجانے لگی۔ سوری یار، یاد نہیں رہا تھا، میں نے بھی آنٹی کو پوچھا پر تم نے مجھے اپنی باتوں میں لگا لیا، اور انکل کو شاید جلدی تھی اسی لیے فون بند کر دیا۔ انکل؟ کون انکل؟ وہ حیران ہوئی۔ وہی تمہارے سسر۔ ویسے تم ساس نندوں والا ڈرامہ دیکھتی ہو؟ میرے سسر؟ اس نے اس کی دوسری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ہاں، تمہارے فادر ان لا جو کینیڈا میں مقیم ہے۔ کیا؟ اسے کینیڈا میں مقیم کوئی اور بھی یاد آیا تھا۔ ہاں بھائی، انہی کی کال تھی، آنٹی کو بلا رہے تھے پر اب تو دیر ہو گئی۔ اچھا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے سسر صاحب ہیں؟ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑتے دیکھ کر وہ مشکوک ہوئی۔ ہاں پتا ہے، سمیر نے بتایا تھا۔ اسے جھٹ بات بنائی، ورنہ اسے کیا پتا تھا کہ سمیر کا کوئی رشتہ دار کینیڈا میں ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ بیٹا، وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عائشہ کی امی ایک بار پھر بولی تھی۔ شاید فون پھر آیا تھا مجھ سے؟ ہاں بیٹا، تم سے، جلدی آؤ۔ وہ جانا تو نہ چاہ رہی تھی، پھر اس ڈر سے کہ کہیں سمیر بعد میں اسے برا بھلا نہ کہے وہ فون سننے چلی آئی۔ وہ انہیں جانتی کب تھی؟ عالیہ بیگم کو بھی اس سے شادی پہ پہلی بار دیکھا تھا، اس سے پہلے وہ کسی سے واقف ہی نہ تھی۔ ابھی تک تو اس نے ہانیہ آپی اور عمیر بھائی کو بھی نہیں دیکھا تھا، صرف نام سے واقف تھی، لیکن وہ حیران تھی کہ عالیہ بیگم نے اپنے شوہر کے بارے میں اس سے ذکر کیوں نہیں کیا تھا۔ اسے دھڑکتے دل کے ساتھ علی محمد سے بات کی تھی۔ وہ بہت محبت اور شفقت سے اسے بات کر رہے تھے، اسے بار بار شادی کی مبارکباد دے رہے تھے، بار بار کبھی ثنا ہانیہ کا پوچھتے، کبھی عمیر اور سمیر کا۔ وہ جوں جوں ان سے باتیں کر رہی تھی حیران ہی ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ اس سے کافی حیرانگی والے سوال کر رہے تھے، مثلاً سمیر کہاں جاب کر رہا ہے، عمیر آج کل کہاں رہ رہا ہے، ہانیہ کی بیٹی ٹھیک ہے، ثانیہ کا کیا حال ہے، عالیہ بیگم غصہ کرتی ہیں یا اسی طرح سادگی سے زندگی بسر کر رہی ہیں۔ وہ تو ان کے سوالوں پہ ہی حیران رہ گئی تھی۔
समझ ना सकी कि वो इस तरह क्यों पूछ रहे हैं, हालांकि वो सबके बाप और आलिया बेगम के खाविंद थे। वो इस तरह जोशो खरोश और खुशी खुशी इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे थे? कभी कभी वो इतने जोर से सवाल पूछते पूछते एकदम से अफसरदा हो जाते। उनकी आवाज़ में नमी सी घुल जाती, उनके लहजे का उतार चढ़ाव उसे छुपा ना रह सका। लेकिन वो उनसे इतनी बेतकल्लुफ ना थी कि फट से उनसे कोई ऐसी वैसी बात दरियाफ्त कर लेती। लेकिन कोई बात ऐसी थी जो दिल में बार बार खटक रही थी, लेकिन वो जुबान पर ना ला रही थी। दरअसल बेटा, पूरे 9 माह बाद घर बात कर रहा हूँ ना, इसलिए सब एक दफ़ा ही पूछ लेना चाहता हूँ। वो उसकी खामोशी भांप कर जरा सा मुस्कुराए थे। अली मोहम्मद नाम तो उसे उसका जाना पहचाना था, और शायद वो यकीनी पहचान चाहती थी। और हाँ बेटा, आलिया को बता देना मैंने ड्राफ्ट भेज दिया है, उन्हें जल्द ही मिल जाएगा, और मेरा सबको सलाम कहना। और हाँ, अगर हो सके तो वो ज़रा से रुके तो वो ठिठक सी गई, समीर को भी दे देना। इस बार वो खिलखिलाए थे, जबकि वो माउथ पीस को घूरती रह गई। जाने कैसी उलझी शख्सियत है ये भी। वो घर वापस आते हुए सोच रही थी। घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र सामने सीढ़ियों पर पड़ी थी। वो वहां बैठा उसी रिसाले की वर्क गिरदानी कर रहा था, जो कुछ देर कबल वो यहीं रख कर गई थी। कहाँ गई थी? उसे अपने करीब आता देख कर वो तुर्श लहजे में बोला था। फिर उठ कर खड़ा हो गया। वाइट कलफ लगे कपड़े हवा के जोर से फड़फड़ाए थे। उधर आसिया आंटी के यहाँ उसके सिल्की बाल भी उड़ने लगे थे। वो एक हाथ से उड़ती लटों को कान के पीछे उड़सने की कोशिश करने लगी। सुर्ख कपड़ों का हमरंग दुपट्टा भी शौक हुआ जा रहा था। वो कभी दुपट्टे को संभालती, कभी उड़ते बालों को। उसके जवाब पे वो चुप सा हो गया। लगता है आज बारिश होगी। वो उसके सुर्ख कपड़ों में खिलती रंगत को एक नजर देख कर आसमान की तरफ देखने लगा। होगी नहीं, बल्कि हो गई है। उसके माथे पे बारिश की हल्की सी बूंद पड़ी थी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह! वो उसकी मासूम अदा पर हल्के से मुस्कुराया। चाय की तलब महसूस हो रही थी। वो उसके होशरुबा हुस्न से निगाहें चुराकर अपना मुद्दा बयान करने लगा। बारिश के कतरे जैसे जैसे उसके ऊपर गिर रहे थे, वो उसके होश उड़ाए जा रही थी। सुर्ख कॉटन के कपड़े, उड़ता दुपट्टा, हवा में झूलते बाल, सुर्ख और सफ़ेद रंग, सफ़ेद सफ़ेद नरम नाजुक कलाइयाँ, और उन पे सजी सुर्ख चूड़ियाँ, उसके अलावा उसका भीगता वजूद। उसे तो वो क़यामत ही लग रही थी। वो जल्द अज़ जल्द वो यहाँ से दूर हो जाना चाहता था। ठीक है, वो 1-2 बार बहकावे में आ गया था, लेकिन अब वो बहकना नहीं चाहता था, या फिर वो मज़ीद अपने आप को उसके सामने ज़ेर नहीं करना चाहता था। ये फ़ैसला उसे रात ही को किया था, इसीलिए वो बार-बार उसके सरापे से निगाहें चुरा रहा था, लेकिन ये उसके लिए इतना आसान भी नहीं था। आप अंदर चलें, मैं चाय बना कर लाती हूँ। वो खाली कप और रिसाला सीढ़ियों से उठाती हुई किचन की जानिब बढ़ गई। पीछे वो उसकी पुश्त पे झूलती लंबी स्याह चोटी को देखता रह गया। हुस्न तो माशाअल्लाह गज़ब का है। हर बार की तरह भी दिल ही दिल में उसे एतराफ़ किया था। जब वो चाय लेकर आई तो वो कमरे के वसत में खड़ा था। पहले तो वो ज़रा सा चिटकी, फिर नॉर्मल सी होकर उसे चाय पकड़ाने लगी, जबकि वो उसे घूरे जा रहा था। चाय पकड़ने के लिए उसने हाथ ना बढ़ाया तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। आसिया आंटी के घर किसका फ़ोन सुनने गई थी? उसके सख्त लहजे ने उसे डरा सा दिया। आपके अब्बू का था वो। किसकी इजाज़त से? उसने तुर्शी से उसकी बात काटी। आप घर पर ना थे तो तुम उनसे बातें करने चल दी। उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज़ थी। वो खौफज़दा सी हो गई। कभी मैंने तुमसे कहा है कि मुझसे बात करना? वो आसिया आंटी ने कहा था कि अगर अम्मा घर पे नहीं है तो मैं बात कर लूँ। किस हैसियत से? वो एकदम चुप सी हो गई। उसने तो अपनी तरफ से भला ही सोचा था कि हो सकता है मेरे बात ना करने पर समीर नाराज़ हो जाए, इसलिए वो चली गई थी। और अब वो यूं गुस्सा हो रहा था जैसे उसे कोई गुनाह कबीरा कर दिया हो। हकीकत बता सकती हो अपनी? उसके लहजे की सख्ती से मालूम हो रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। वो चुप ही रही। जवाब देकर वो उसे और भड़काना ना चाहती थी। मैंने क्या पूछा है? वो चाय का कप मेज पर रखकर वापस पलटने ही लगी थी कि उसके गिरजने पर वो एकदम से रुक सी गई। नजरें उठाकर एक पल के लिए उसे देखा, फिर धीमी आवाज में जैसे गुर्राई, बीवी हूं मैं आपकी, और जिनसे बात की है वो ससुर है मेरे। ओह बीवी! वो इस्तेज़ाइया हंसा, लेकिन आंखों में शदीद गुस्से की लहरें अभी भी मौजूद थीं। उसने सख्ती से उसकी कलाई थाम ली। वो ससुर पहले थे या फिर अब हैं? शायद वो गुस्से की इंतहा पर था। समीर! वो चीख उठी। क्या कहना चाहते हैं आप? उसका पूरा वजूद कांपा था, लेकिन वो ज़ब्त कर गई। वो एक बार फिर मुस्कुरा दिया। खुद को मेरी बीवी कहती हो, हालांकि मैंने तुम्हें अभी दिल से बीवी कबूल नहीं किया। वो एक बार फिर चुप सी हो गई। यही मकाम था उसे जो उसे अपनी नज़रों में ही गिरा देता था। उसने उसकी कलाई को ज़रा सा दबाया। बहरहाल वो फिर से संजीदा हुआ। आज तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, क्योंकि तुम जानती नहीं हो, लेकिन आइंदा अगर मेरी इजाज़त के बगैर तुमने उनसे बात की तो
تو پھر تمہارے حق میں بہتر نہ ہوگا، کیونکہ وہ میرے باپ نہیں ہیں۔ اسے گرفت ذرا اور سخت کی، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ اسے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن درد کی وجہ سے بلبلا کر رہ گئی۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ خیر، آئندہ تم یاد رکھنا، نہ تو وہ میرے باپ ہیں اور نہ ہی تمہارے سسر۔ وہ ایک دم سے نارمل ہوا تھا، اس کی کلائی کو جھٹکا دے کر ایک دم سے چھوڑ دی۔ اور ہاں، ایک اور بات، اس نے میز پر سے چائے کا کپ اٹھایا اور لبوں سے لگا کر ایک گھونٹ بھرا۔ آئندہ میرے سامنے اس لہجے میں بات مت کرنا، کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میرے سامنے اس طرح کرو۔ نارمل تو وہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے لہجے میں اشتعال اب بھی تھا۔ وہ من میں کئی سوال لیے چپ چاپ باہر نکل آئی۔ بارش تیز ہو چکی تھی، آم کا درخت ہوا کے سنگ جھوم رہا تھا، صحن میں لگے چھوٹے چھوٹے پودے بھی نہانے اور نکھرنے میں مشغول تھے۔ وہ برآمدے کے پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر برستی بارش کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا اس کی آنکھوں سے بھی بارش رواں ہو چکی ہے۔ ضمیر علی، مجھے کب تک یہ یاد دلاتے رہو گے کہ میں صرف ہمدردی اور رحم کی وجہ سے یہاں ہوں؟ مجھے کب بھولنے دو گے یہ بات کہ صرف ترس کی بنا پر تم مجھے یہاں لائے ہو؟ آنکھوں سے برستی بارش ذرا اور تیز ہو گئی تھی۔ جانتی ہوں میں، تمہاری نظر تمہارے دل میں میری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری نظر میں میرے لیے ہمدردی ہے، تمہارے دل میں میرے لیے رحم ہے، ترس ہے، لیکن تم کوئی حیثیت بنانے دو تو میں بناؤں نا۔ وہ ٹک ٹکی باندھے چھوٹی چھوٹی بوندوں کو دیکھے جا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے بہتی بوندیں دیکھنے کے لیے کوئی نہ تھا۔ کون سمجھے ان برستی بوندوں کو؟ کبھی ساون، کبھی بھادوں میں یوں جھڑی لگتی ہے جیسے نیلے فلک کو سبز زمین کو تر کرنے کا بہت احساس ہو، جیسے نیلے آکاش کو سبز دھرتی کا بہت خیال ہو۔ لیکن کون جانے ان برستی بوندوں کو کسی کو تر کرنے میں ہی کتنے دلوں کو دکھی کر جاتی ہیں۔ اس نے ایک سسکی سی لی، پھر ہاتھ بڑھا کر اپنے گالوں پہ گرتی بوندوں کو چننے لگی۔ ضمیر علی، تم کیا جانو ظلم مجھ پہ پہلے ہوتا تھا یا اب ہو رہا ہے؟ بعد میں اسے خود پر قابو نہ رہا تو وہ وہیں بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہ باہر آیا تو اسے سامنے برآمدے میں اپنی طرف پشت کیے بیٹھے دیکھا۔ اوہ، تو بارش کا نظارہ ہو رہا ہے۔ وہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے مڑ گیا۔ پوری رات بارش ہوتی رہی تھی۔ اگلی صبح بہت نکھری نکھری اور خوشگوار سی تھی۔ وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ اسے جھاڑو اٹھا کر صحن میں بکھرے تمام پتے، تنکے اور کاغذ وغیرہ اکٹھے کیے۔ آم کی ایک ٹوٹی شاخ کو کھینچ کر اسے علیحدہ کیا، نیچے گرے سبز پیلے آموں کو ٹوکری میں ڈالا اور انہیں کچن میں رکھ آئی۔ وہ جاگا تو وہ اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ وہ نہا کر کچن میں ہی آ گیا۔ شکر ہے تھوڑی گرمی تو ختم ہوئی، وہ بیٹھتے ہی بولا۔ اس نے خاموشی سے اس کے سامنے ناشتہ رکھا اور خود باہر چلی آئی۔ موتیا کے کئی پودے کیاریوں سے باہر پڑے تھے، کئی پھول ہوا کے زور پر دائیں بائیں بکھرے تھے، کئی چھوٹی چھوٹی ڈالیاں ٹوٹتے ٹوٹتے بچی تھیں۔ وہ جھاڑو سے ایک بار پھر کیاریوں کے کنارے صاف کرنے لگی۔ موتیا کی بیلوں کو ایک بار پھر باندھ کر دیوار کے ساتھ چپکا دیا، پودوں کو بھی سیدھا کیا، جو شاخیں ٹوٹنے والی تھیں انہیں دھاگے سے باندھ دیا۔ نیلا افق بہت دلکش لگ رہا تھا، نکھرا نکھرا صاف موسم اسے ہمیشہ سے پسند تھا، خاص کر جب بھی وہ خالہ کے گھر جاتی، اسی طرح کے موسم کے لیے دعا کرتی، اور اگر رب تعالیٰ کرم کر دیتا تو وہ دل کھول کر اس موسم کو انجوائے کرتی تھی۔ روشین، نوشین، افشین اور چھوٹی خالہ کی دعا سب ہی اس موسم میں خوب دھما چوکڑی مچاتی تھیں۔ ساتھ فہد اور اسد بھی شامل ہو جاتے تھے، البتہ عمیر جو گھر میں سب سے بڑا بچہ تھا ان کو ہر وقت سرزنش کرتا رہتا تھا۔ روشین اور نوشین کی شادی ہو چکی تھی، جو خالہ نے بڑی تگ و دو کے ساتھ 2 سال قبل ہی کی تھی۔ خالو بیچارے ہر وقت بیمار رہتے تو عمیر نے تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور بڑی دقتوں سے ایک پرائیویٹ فرم میں جاب حاصل کر لی۔ بعد میں وہ بڑی محنتوں کے بعد کینیڈا چلا گیا۔ خالہ اور خالو نے اسے کتنا روکا تھا، لیکن اس کی صرف ایک ہی رٹ تھی کہ وہ افشین، دعا، فہد اور اسد کا مستقبل تباہ نہیں کرنا چاہتا، صرف وہ انہی کے لیے جائے گا۔ یہ سچ ہی تھا کہ اسے سب چھوٹوں کے مستقبل کی بہت فکر تھی۔ آپ خود کون سے بڑے ہیں؟ وہ اکثر ان سے کہتی تھی۔ بڑا تو ہوں یہ اور بات کہ صرف تمہیں نظر نہیں آتا، چلو خیر کبھی تو نظر آئے گا، وہ ہمیشہ شرارت سے اسے کہتے تھے۔ جواباً منہ نے کھپکی سے دیکھتی تو وہ کان پکڑ لیتے۔ وہ کتنا اصرار کرتے تھے کہ وہ بھی چچا کے گھر رہنے کے بجائے ادھر ہی رہے، لیکن وہ ان کی سفید پوشی سے واقف تھی، انہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے ہر بار انکار کر دیتی۔ خالہ جانتی تھیں کہ وہ کیوں انکار کرتی ہے، چاہتی تو وہ بھی تھیں کہ وہ ان کے ساتھ ہی رہے، لیکن وہ اپنی غریبی دیکھ کر منہ سی لیتی۔ پہلے ہی وہ چھوٹی بہن کی بیٹی دعا اور اسد کو پال رہی تھی۔ بے شک فائز علی خالو منہ سے کبھی کچھ نہ کہتے نہ تھے، لیکن وقت آنے پہ ان کی ماتھے پہ شکنیں ابھر سکتی تھیں، اور وہ اسی وقت سے ڈرتی تھیں۔ وہ اسے بھی واقف تھیں کہ چچا کے گھرانے کا رویہ اسے کوئی خاص بہتر نہ تھا، لیکن اس کی طرح انہوں نے بھی منہ کو سی اور آنکھوں کو بند کر لیا تھا، انہوں نے سب قسمت پر چھوڑ دیا تھا۔ اور قسمت کے کھیل عجب نرالے ہی ہوتے ہیں۔ آج کل
آج کہاں نہ جانے کل کہاں، جو بات وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی وہی بات ہو جاتی ہے، اور انسان حیران ہوتا ہے کہ ایسا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ تبھی تو اسے قسمت کہتے ہیں۔ اسے آسمان سے نظریں ہٹا کر پیلے اور سرخ گلابوں پہ بیٹھی شہد کی مکھیوں کو دیکھا تھا، پھر لمبا سا سانس لے کر باقی کے کام نپٹانے لگی۔ اماں آ گئی تھیں، ان کے ساتھ 2 بچے اور ایک لڑکی اور ایک لڑکا بھی تھا۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ وہ عمیر بھائی، ان کی بیوی شگفتہ اور ان کے ریان اور رضلان بیٹے ہیں۔ وہ سب اسے بہت محبت سے ملے تھے۔ جواباً اس نے بھی گرم جوشی دکھائی۔ البتہ سمیر ان سے اکھڑے اکھڑے انداز سے ہی ملا تھا، نہ بچوں کو پیار کیا اور نہ ہی عمیر کے گلے لگ کر ملا، بس ان سے مصافحہ کیا اور چلتا بنا۔ بھابھی نے زبردستی ہی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کے بالوں کو چھیڑ دیا تھا۔ اس نے بعد میں دیکھا تھا وہ ریان اور رضلان سے بہت پیار سے کھیل رہا تھا۔ نہ جانے کیا معاملہ ہے ان باپ بیٹوں میں، وہ الجھ کر رہ گئی۔ پھر رات کو اس نے اماں سے پوچھ ہی لیا۔ بات تو کوئی نہیں ہے، پر سمیر کسی کی مانتا نہیں، خامخواہ بگڑتا ہے۔ لیکن اماں، کوئی تو ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے سمیر ایسا کرتے ہیں۔ وہ ان کے بازو دبا رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر اسے محبت سے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ تیرا ساتھ تو کسی نصیب والے کو ملنا چاہیے تھا، پر کیا کریں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اسی لیے تو ایک ناقدرے کی زندگی میں آ گئی۔ اماں چھوڑیں اس بات کو، سمیر جیسے ہیں ٹھیک ہے، اب آپ مجھے ان کے پیچیدہ رویے کے بارے میں بتائیں۔ اسے فوراً اماں کو کچھ اور کہنے سے روکا تھا۔ وہ محبت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات بتاتی، سمیر دروازے پر دستک دے کر اندر چلا آیا۔ اماں، یہ صاحب آج یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ اس نے کھڑے کھڑے ہی پوچھا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ اس کا بھی گھر ہے، اماں نے فوراً کہا تھا۔ یہ گھر نہ تو اس کا ہے اور نہ ہی اس کے باپ کا، یہ گھر، یہ صرف ہمارا گھر ہے، ہمارا۔ زور زور سے بولا تھا۔ اماں افسوس سے اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے تمہارے دماغ میں کون سا بھوسا بھرا ہوا ہے، چل ادھر بتاؤ، کیوں غصہ آ رہا ہے تمہیں؟ اماں نے اسے کھینچ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ وہ چپ چاپ ان دونوں کو دیکھ اور سن رہی تھی۔ کیا بتاؤں، صرف اتنا کہنا ہے کہ وہ یہاں نہ آیا کرے۔ یہ صرف سمیر کا گھر ہے، اسے برا لگتا ہے، اس کا یہاں آنا کسی دن دھکے دے کر نکال دے گا، ہے نا؟ انہوں نے ترشی سے اس کی بات کاٹی تو اس کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ جب سب کچھ جانتی ہیں تو کہتی کیوں نہیں؟ کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کو اس طرح کہہ سکتی ہے؟ بیٹا؟ اس نے نخوت سے سر جھٹکا، عرصہ غور سے اسے دیکھنے لگی۔ شوں مت کرو، اماں تڑک کر بولی تھی۔ اچھا جی، اگر وہ آپ کا بیٹا ہے تو پھر میں کون ہوں؟ اماں اس کی بات پہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائیں، پھر خاموش ہو کر اس کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھنے لگیں۔ نفرت ہے مجھے ان لوگوں سے، یہ ہمارا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کبھی ایک آ جاتا ہے، کبھی دوسرا، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں۔ لیکن اماں، آپ انہیں بتا دیں، سمیر وہ پہلے والا ڈرپوک اور بزدل نہیں ہے، اب یہ منہ توڑ کے جواب دینے والا بن چکا ہے۔ وہ ایک دم سے بھڑک اٹھا تھا۔ عرصہ تو اس کے غصے سے پہلے ہی خائف رہتی تھی، اب مزید ڈر گئی۔ اور ان کا وہ باپ علی محمد صاحب، اپنے آپ کو تمیز سے نام لو، وہ تمہارا بھی باپ ہے۔ اماں نے اسے پھر سے ٹوکا تو اس نے سر جھٹک دیا۔ عرصہ اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھے گئی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا، لبوں کو اس نے سختی سے بھینچ لیا تھا۔ عرصہ جانتی تھی وہ جلد ہی اپنا غصہ قابو میں کر لے گا، پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ لمبی سی سانس لے کر جب بولا تو سوائے لہجے کے اس کے چہرے پہ اور کہیں بھی کڑواہٹ کا نام نہ تھا، صرف لہجہ تھا جو بہت سخت اور کڑوا تھا۔ جب میں نے ان سب کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے تو انہیں بھی چاہیے مجھے میری مرضی سے جینے دیں، مجھے بار بار تنگ نہ کریں، کیونکہ اب میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ خون کے رشتے کو کون جھٹلا سکتا ہے بیٹا؟ کوئی بھائی اپنے بھائی سے، کوئی بیٹا اپنے باپ سے انکاری ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا تو مجھے اس سے کیا؟ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ نہ تو میرا کوئی باپ ہے اور نہ بھائی، میری صرف 2 بہنیں ہیں اور ایک ماں، اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر ان لوگوں نے ہمارا اب بھی پیچھا نہ چھوڑا تو جان لے میں کچھ کر گزروں گا۔ وہ سخت مشتعل ہو رہا تھا، اسے ٹکر لے کر اسے قائل کرنا آسان نہ تھا۔ پتھر اور سمیر میں کوئی فرق نہ تھا، الٹا اپنا ہی دماغ خالی ہوتا۔ یہ اماں جانتی تھیں، اس لیے خاموش ہو گئیں، جانتی تھیں وہ اب دھمکیوں پہ اتر آئے گا۔ اس سے کوئی بعید نہ تھا کہ وہ بھی جا کر عمیر سے لڑ پڑتا، پہلے بھی کئی دفعہ وہ اسے بدتمیزی کر چکا تھا، حالانکہ وہ اس سے بڑا تھا۔ اور اب اماں مزید بدمزگی نہیں چاہتی تھیں، چپ کر کے اس کی دھمکیاں، اس کا غصہ، اس کا اشتعال سنتی رہیں۔ وہ جتنا بولنا چاہتا تھا اسے بولنے دیا، خود خاموشی سے سنتی رہیں، اور وہ حیرت سے کبھی سمیر کو اور کبھی اماں کو دیکھ رہی تھی۔ بس کر سمیر، بس کر، اور کتنا خون جلائے گا؟ تو ہی ہے جو دل میں کینہ و بغض رکھے ہوئے ہے۔ ان بیچاروں نے گوایا کیا ہے تمہارا؟ وہ ماں ہے تمہاری، باپ ہے تمہارا، نہ باپ کا ادب نہ بہن کا لحاظ، اپنی طرف سے ہی دشمنی موڑ لی ہے۔ اماں بیچاری کیسے اسے سمجھاتی، ان کو تو سمجھانا بھی نہ آ رہا تھا، بلکہ پوری زندگی ہی وہ اسے سمجھا نہ سکی تھی۔
نہیں وہ میرے کچھ نہیں لگتے، جنہوں نے پوری زندگی ہمیں محرومیوں میں رکھا، ہم میں فرق رکھا، ہمیں اپنے جیسا نہ سمجھا، ہمیں وہ میرے کچھ بھی نہیں لگتے، اور آپ کے بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ پھر تعصب سے سر ہلانے لگی۔ نہ جانے تو کس پہ چلا گیا ہے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ اور ہاں اماں، اسے کچھ اور یاد آ گیا۔ اس لینڈ لارڈ سے تیری اس بہو نے مجھ سے اجازت لیے بغیر فون پہ بات کی تھی۔ خدا جانے اس وقت یہ میرے ہاتھوں سے کیسے بچ گئی۔ اب اسے سمجھا دیں، اگر اب یہ میری حکم عدولی کرے گی تو اس کی موت لازم ہے۔ اسے اچھی طرح سمجھا دیں۔ وہ اس کی طرف رخ کر کے اسے گھورنے لگا تو سر جھکا گئی۔ اب جانے اماں کیا کہیں گی، نیکی گلے پڑ گئی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تو اسے سر نہ اٹھایا گیا۔ وہ اماں سے بھی سخت شرمندہ تھی۔ اماں، مجھے آسیہ آنٹی نے کہا تو میں چلی گئی۔ بھلا مجھے کیا پتا تھا کہ آپ ان سے ناراض ہیں۔ اسے خود ہی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ جب کہ اماں اس کے اور قریب ہوئیں۔ چل چھوڑ اس کی باتوں کو، یہ بتاؤ انہوں نے کیا کہا۔ وہ تم سے بات کر کے خوش تھے؟ انہوں نے سمیر کا پوچھا۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ ان کی پرجوش انداز پہ اس کی شرمندگی اڑن چھو ہو گئی۔ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اے تیرا میاں ہی ہے پٹھے کاموں والا، الٹے کاموں والا۔ چل تو یہ بتا۔ انہوں نے خوشی خوشی اس سے سب کچھ پوچھا تھا۔ اس نے بھی انہیں ایک ایک بات بتا دی۔ آئندہ بھی اگر تو اپنے سسر سے بات کرے نا تو سمیر کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، ایویں بکھیڑا ڈالے گا۔ آخر میں انہوں نے کہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں اماں، اگر سمیر کو یہ سب برا لگتا ہے تو مجھے ان کی بات ماننی چاہیے۔ اچھا تو تم بھی اپنے میاں کی طرف ہو؟ اماں نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ وہ میرے شوہر ہیں اماں، ان کی ہر بات ماننا میرا فرض ہے۔ اس کے کہنے پہ اماں نے اسے ساتھ لپٹا لیا۔ مجھے فخر ہے تم پر بیٹا، کاش سمیر بھی تمہاری طرح ہوتا۔ اماں وہ اچھے ہیں لیکن خود کو ثابت نہیں کرتے۔ چل ہٹ، بڑی آئی اس کی حمایت کرنے والی۔ انہوں نے ایک بار بھی پھر اسے مصنوعی ناراضگی دکھائی۔ اماں مجھ سے بہتر جانتی ہیں انہیں۔ اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ جانتی تو ہوں، وہ مسکرائیں۔ چل اب تو جا، کہیں اب پھر نہ خفا ہو جائے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پیروں میں چپلیں پھنسا کر باہر نکل آئی۔ پیچھے اماں صدقے کے دل سے ان دونوں کے لیے دعا کرنے لگی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ آنکھوں پہ بازو رکھے چت لیٹا تھا۔ صحن میں عمیر وغیرہ سو رہے تھے، اس لیے وہ ان کی ضد میں اندر سو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتا تھا، جہاں وہ بیٹھتے وہ اٹھ کھڑا ہوتا، جہاں وہ کھڑے ہوتے وہ جگہ چھوڑ دیتا۔ ایک طرح سے جہاں وہ ہوتے وہ وہاں نہ پایا جاتا۔ اب بھی وہ انہی کی ضد میں اندر سو رہا تھا۔ شکر تھا کہ اتنی گرمی نہ تھی۔ مسلسل بارشوں نے فضا میں ہنکی پیدا کر دی تھی۔ پنکھے بند ہونے کی وجہ سے بھی اندر اچھی خاصی ہنکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں پنکھے آن کر کے دروازہ بند کیا، پھر اپنے بستر پر چلی آئی۔ آ گئیں؟ اس نے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ جی، لائٹ آف کر دوں؟ رہنے دو۔ اس کے کہنے پر وہ چپ چاپ لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی اٹھ کر لائٹ آف کر دی، پھر کھڑکی کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ باہر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اپنے زور پر تھیں۔ وہ جان سکتی تھی کہ وہ اس وقت کسی گہری سوچ میں تھا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا، پھر وہ کھڑکی بند کرتا گہری سی سانس لیتا واپس آ کر لیٹ گیا۔ سمیر پریشان ہے آپ؟ اندھیرے میں اس کی مدھم سی آواز ابھری تھی تو اس نے سن تو لیا لیکن جواب کوئی نہ دیا۔ وہ کچھ دیر جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر ہولے سے اس کے کندھے کو چھوا۔ سوری سمیر، میں نے آپ کو پریشان کیا۔ قسم سے میں نہیں جانتی تھی کہ انکل سے آپ کے تعلقات نہیں ہیں۔ میں یہ سوچ کر چلی گئی تھی کہ کہیں بعد میں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ تو مجھے پتہ ہی نہ تھا کہ آپ کو یہ بات بری لگے گی۔ وہ سخت شرمندگی سے بول رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میری تو کوئی غلطی نہیں، مجھے اماں نے یا پھر آپ نے کچھ بتایا تو نہیں تھا نا؟ وہ پھر آہستگی سے بولی۔ تبھی تو تمہیں میں نے کچھ کہا نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر وہ چپ سی ہو گئی۔ جانتی ہو عرصہ، ان لوگوں سے مجھے کیوں نفرت ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کوئی اپنا راز کھولنے لگا تھا، وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری ماں نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، اس نے اپنی طرف سے گویا دھماکہ کیا تھا، لیکن عرصہ ان دونوں ماں بیٹی کی باتوں سے یہ راز پہلے ہی جان چکی تھی، اس لیے وہ اتنی حیران نہ ہوئی۔ زیب النساء میرے باپ کی پہلی بیوی ہیں، نہایت جھگڑالو قسم کی عورت ہے۔ میری ماں سے ابو نے محبت کی شادی کی تھی۔ ابو کے پہلے بھی 2 بچے تھے۔ وہ میری اماں کو اسی گھر لے گئے تھے جہاں پہلے ہی ان کی ایک بیوی تھی۔ وہ ہولے ہولے بول رہا تھا۔ وہ ہر وقت اماں سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھیں، اماں کو تانے تیشنے دیتی تھیں۔ پھر اماں کی بھی 3 اولادیں ہو گئیں۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ بمشکل سن رہی تھی۔ ثانیہ، ثنا اور میں، میرے آنے سے بڑی اماں کو بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ کچھ دن بیمار پڑ گئی تھیں۔ میری اماں کو اس نازک حالت میں مجبوراً گھر کا سارا کام کرنا پڑتا تھا اور وہ مزے سے سارا دن سوتی رہتیں۔ اماں مجھ پہ اتنی توجہ نہ دیتی تھیں، اس لیے میں بیمار پڑ گیا۔ بڑی اماں ابو کو دکھانے کی خاطر مجھے اپنے پاس سلا لیتی۔ میں سارا سارا دن روتا رہتا، لیکن بڑی اماں کو مجھ پر ترس نہ آتا۔ وہ میری اماں کو میرے پاس ذرا سی بھی دیر کو نہ آنے دیتی۔ میرے خیال میں تو وہ مجھے رلاتی بھی وہی تھیں۔ انہیں مزہ آتا ہوگا نا میرے رونے سے، آخر سوکن کی اولاد
बल्कि बेटा था। हसद और जलन तो उन्हें थी ना। इरसा को उसकी इस दुखी बात से हंसी तो बहुत आई, लेकिन वो जब्त कर गई। क्या पता वो सच ही ना कह रहा हो। और फिर से उसके पथरीले चेहरे को देखने लगी। उमैर भाई मुझसे सिर्फ 6 साल बड़े थे, लेकिन घर में हर बात उन्हीं की मानी जाती। जो वो कहते हो वही होता, जो मैं कहता उससे इनकार कर दिया जाता। आपकी बात उसका लहजा बहुत सख्त और कड़वा सही, मगर टूटा फूटा जरूर था। रोज खाना उनकी पसंद का बनता, तमाम कपड़े उनकी पसंद के बनते। जिस खिलौने की तरफ इशारा करते वो उनका हो जाता। अक्सर उनकी नज़र मेरे खिलौनों पे ही ठहरती थी, और फिर मेरी अम्मा अब्बा के डर से मुझसे वो खिलौने छीन कर उन्हें दे देती। जिस स्कूल में उनका जी चाहता वहाँ उन्हें दाखिल करा दिया जाता। मैं अपनी मनपसंद चीज़ों को तरसता रह जाता, और वो मुझसे पहले ही ले लेते। जिस स्कूल में मैं पढ़ना चाहता वो जिद करके वहाँ से मेरा दाखिला रुकवा देते, मुझे अपने साथ घसीटते रहते। रोज़ाना घर आकर अब्बू से मेरी झूठी शिकायतें करते। फिर अब्बू को बड़ी अम्मा भी खूब पढ़ाती थी। वो हर रोज़ अपने जूते से मेरी मुरम्मत करते। मैं चीखता चिल्लाता तो अम्मा मुझे छुड़ाने को आगे बढ़ आती। साथ अब्बू उन्हें भी धर लेते। फिर मुझे कम और अम्मा को ज़्यादा मारते। एकदम से उसका लहजा रुंध सा गया। तुम नहीं जानती ईर्षा, उन सब ने हम पर कितना जुल्म किया है। हानिया बाजी थोड़ी बहुत अच्छी थी, अब्बू से मुझे छुड़ा लेती, लेकिन बड़ी अम्मा और उमैर भाई बहुत बुरे थे। जब अब्बू मुझे मारते तो वो खुश होते, मुझ पे हंसते थे, और उमैर भाई तो बाकायदा मेरे साथ रो कर मेरी नकलें उतारते थे। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता था। मैं सिवाय गालियों के उन्हें कुछ नहीं कह सकता था। मैं उन्हें खूब बुरा भला कहता, अम्मा को रोते हुए चुप कराता था। सानिया सना न जाने अब बड़ी अम्मा के डर से कहाँ छुपी होती थी। बाद में जब मैं स्कूल से उमैर भाई की शिकायतें लेकर आता तो अबू उन्हें मारने के बजाय उल्टा मुझ पर चढ़ दौड़ते कि मैं झूठ बोलता हूँ, उनके बारे में कहानियां घड़ता हूँ। मुझे पता था वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। वो बहुत दुख से कह रहा था। उसकी आवाज़ में नमी सी घुल गई थी। वो थोड़ी सी देर के लिए रुका तो इरसा को लगा वो बहुत टूटा बिखरा शख्स है, बिल्कुल उसी की तरह उसने अपनी ज़िंदगी महरूमियों में गंवाई है। बिल्कुल उसी की तरह वो हमेशा टूटता रहा है। यानी फ़र्क तो दोनों में ही ना था। दोनों ही हमेशा टूटते रहे थे, बिखरते रहे थे। अगर उसने बड़ी अम्मा की ज़्यादतियाँ सही थीं तो उसने चची से यही सब कुछ पाया था। अगर अब्बू उसे बुरा भला कहते तो उसके चचा का सलूक उसके साथ यही था। जो रवैया उमैर और रहानिया का उसके साथ था, वैसा ही रवैया चचा की औलाद का वो सहती रही थी। दोनों ने ही उस बहुत मुश्किलों में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। दोनों ने ही बहुत सख्तियाँ झेली थीं, बहुत ज़्यादतियाँ सही थीं, बहुत जुल्म हुआ था दोनों पर। बेदर्दी, नाइंसाफ़ी, सफाकी, जुल्म सब कुछ हुआ था उनके साथ। दोनों में फ़र्क तो कोई ना था। फिर मुझे भी सबसे नफरत होती चली गई। अब्बू, उमैर, बड़ी अम्मा और हानिया बाजी सभी से मैं नफरत करने लगा। मैं और उमैर भाई दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो मुझसे सीनियर थे। कॉलेज में एक लड़की से उन्हें मोहब्बत हो गई। वो लड़की किसी बात पर उनसे नाराज़ हो गई। उसका रवैया बहुत ख़राब था। उससे ज़्यादा उसकी बातें वो उमैर से मेरी बुराइयां कर रही थी। मैंने सुना तो गुस्से से बिफर गया। उसके साथ उसका कज़न भी था। मैंने देखा भाई बार बार उनसे सॉरी कर रहे थे। मुझसे उनकी ये हालत देखी ना गई तो मैं लड़की के कज़न पर झपट पड़ा। अब की बार उसकी आंखों में जो चमक उभरी थी वो ईर्षा से छुपी ना रह सकी, और फिर मैंने उसका सर फाड़ दिया। सर फाड़ दिया? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, लेकिन फिर वो एक बार फिर अफसरदा सा हो गया। भाई ने घर आकर मुझे खुद भी मारा और अब्बू से भी पिटाई करवाई। उसने लंबी सी सांस ली और थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। पानी है जी? वो जल्दी जल्दी साइड टेबल पर हाथ मारकर गिलास उठाने लगी थी कि गिलास नीचे गिर कर किरची किरची हो गया। वो हंस दिया। अब अगर ये आवाज़ बाहर गई तो भाई समझेंगे मैं उनका गुस्सा गिलासों पर निकाल रहा हूँ। उसने उठकर लाइट ऑन की और दूसरा गिलास तलाश करके पानी पीने लगा। वो चुपचाप उसे देखे गई। उसने पानी का गिलास भरकर उसको भी पकड़ा दिया। फिर पता है क्या हुआ? उन्होंने उस लड़की से शादी की हामी भर ली। अब की बार मैंने उस लड़की के खिलाफ खूब शोर किया, क्योंकि वो लड़की मुझसे 2-3 बार बदतमीजी कर चुकी थी। मैं उस कॉलेज से ही निकल गया। शादी की तारीख रख दी गई, और तब मैंने फैसला कर लिया कि इस घर में हम नहीं रह सकते। वहाँ हमारे लिए बिल्कुल भी जगह ना थी, ना तो घर में और ना ही अब्बू के दिल में। अब्बू और उमैर भाई से मेरी बात ना होने के बराबर रह गई थी। फिर मैंने लड़ झगड़ कर ये घर ले लिया। हम यहाँ तो चले आए, लेकिन उन लोगों ने हमारा पीछा ना छोड़ा। वो फिर से लाइट ऑफ करके अपनी जगह पर बैठ चुका था। अम्मा और बहनें न जाने किस मिट्टी की बनी हुई हैं। उन्हें देखकर यूं खिल जाती हैं जैसे वो उनके बहुत सगे हों। खैर, मैंने उनसे ताल्लुकात रखने से नहीं रोका, लेकिन मैंने खुद उनसे हर ताल्लुक, हर रिश्ता तोड़ लिया है। मैं ना उमैर भाई की शादी पर गया था और ना ही हानिया बाजी की रुखसती पर। वो अपने सर के नीचे दायां हाथ रख कर सीधा लेट गया। वो इसी तरह बैठी हुई उसे देखती रही। फिर एकदम से होले से बोली, नफरतों से कुछ हासिल नहीं होता समीर। शदीद नफरतें बंदे को चाट लेती हैं। दिल में कदूरतें और सोचों में इख्तलाफात आ जाएं तो बंदा अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता है। तन और मन इसी वक्त छलनी होता है जब मोहब्बतों की जगह नफरतों को हासिल हो जाती है, जब कुर्बतों की बजाय कदूरतें दिल में समा जाएं
تو اپنی جان کا دشمن بننے میں 2 پل بھی نہیں لگتے، سارا گھاٹا اپنا ہی ہوتا ہے، کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگڑتا۔ نفرت، شدید ترین نفرت، یہ تینوں مقام ہی سخت سے سخت ہوتے ہیں۔ ان مقامات تک پہنچنے والا بندہ کسی کا نہیں، اپنا جانی دشمن ہوتا ہے۔ وہ بہت ہلکی آواز میں اسے مخاطب تھی۔ نفرت بندے کو پہلے صرف اپنی گرفت میں رکھتی ہے، شدید نفرت اندر ہی اندر جکڑ لیتی ہے اور سمجھ نہیں آنے دیتی، اور شدید ترین نفرت نہ صرف گرفت مضبوط کر کے اندر کو جکڑتی ہے، بلکہ اپنے تمام پنجوں کو اندر تک گاڑ کر پورے وجود کو قابو میں کر لیتی ہے۔ اور جب پورا وجود ہی نفرتوں کی زد میں ہو تو پھر جینے کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا۔ جب محبت کا کوئی ہلکا سا جھونکا بھی اندر نہ جا سکے تو وجود میں گڑے پنجے پورے وجود کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ پھر خون ہی خون ہوتا ہے، محبتوں کا خون، نفرتوں کا خون۔ تبھی تو کہتے ہیں ایک پل کی محبت بھی مردہ دل کو جگانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے وہ اس ایک پل کی آس ضرور رکھے، کیا پتہ مردہ کو اسی ایک پل کا انتظار ہو۔ لیکن میرا دل مردہ نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا۔ مجھے ان سب سے صرف نفرت تھی، وہ بھی شاید میں ان سے نفرت کرنے کے لیے دل کو خود آمادہ کرتا تھا، ورنہ میرے دل نے اس اوپری نفرت کو ہمیشہ جھٹلایا تھا۔ میں جتنا چاہتا کہ ان سے نفرت شدید ہو، میرا دل اتنی ہی بغاوت کرتا، تبھی تو وہ نفرت شدید اور شدید ترین نفرت میں نہیں بدلی۔ لیکن میں یہ چاہتا ضرور تھا کہ میرا دل، میرا وجود سب ان لوگوں سے نفرت کرے، لیکن وہ ہلکا سا ہنسا۔ اماں صحیح کہتی ہیں، اپنوں سے جتنی نفرت کرو وہ اصل نفرت نہیں ہوتی، ظاہری نفرت کا بس ایک روپ ہوتی ہے۔ تو کیا آپ میرے لیے یہ بات غلط ہے، اور سراسر غلط ہے، میرے دل کو چاہے نہ صحیح، لیکن مجھے اپنے باپ اور ان کے اہل خانہ کی کوئی چاہ نہیں۔ بہرحال جو بھی ہے جانے دو، تمہیں میں وارن کر رہا ہوں، ان کے ناز نخرے اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ صرف مطلبی ہیں، مطلب نکالنا انہیں خوب آتا ہے، تم ان سے ذرا دور ہی رہنا۔ اسے صاف لفظوں میں اسے تنبیہ کی تھی۔ وہ کیا جواب دیتی، صرف جی کہا اور دراز ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے اوپر سمیر کا بازو نظر آیا، وہ اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ نہ کوئی میٹھی سرگوشی، نہ کوئی خوبصورت لہجہ، نہ کوئی شوخ جملہ، نہ کوئی پیارا لفظ، صرف حق و فرض، ضرورت اور بس۔ مطلبی اور مطلب پرست لوگ کیسے ہوتے ہیں سمیر، تم کیا جانو، تم تو خود ہی اس لسٹ کا اہم حصہ ہو۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں دبایا تھا، محبت سے نہیں، خوف سے، کیونکہ وہ اس کے وحشیانہ سلوک سے واقف تھی۔ عمیر بھائی 2 دن کے رہنے کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ ثانیہ کی پریگننسی قریب تھی، اس کی ساس آئے روز بیمار رہتی تھیں، اسی لیے آسن ثانیہ کے شوہر نے فون کر کے اماں کو کچھ دنوں کے لیے بلا لیا تھا، اور اماں نے ہمیشہ کی طرح دونوں کو خوب تاکید کی تھی۔ وہ ایک بار پھر جاب کی تلاش میں مصروف ہو گیا، لیکن جدھر بھی جاتا گھر آ کر اپنا سارا غصہ اس پر نکال دیتا۔ وہ کچھ دیر روتی، کہیں منہ چھپا کر بیٹھ جاتی، اسے کہنا کیا تھا، بس اس کی زیادتی پہ منہ سی لیتی۔ اب تو وہ جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا وہ ادھر ادھر ہو جاتی، چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بھی وہ یوں مشتعل ہو کر اس پہ گرجتا جیسے وہ اسے لایا صرف اسی کام کے لیے ہو۔ بعد میں وہ اپنی غلطی ہی ڈھونڈتی رہ جاتی، لیکن کوئی غلطی ہوتی تو اسے نظر آتی نہ۔ بڑی تگ و دو کے بعد ایک جاب اسے مل ہی گئی، لیکن اس کا غصہ ہر وقت ناک پہ ہی دھرا رہتا۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا، اندر سے چیزیں پٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچن میں سہمی بیٹھی تھی، اندر جانے کی اس میں جرأت ہی پیدا نہ ہو رہی تھی۔ ارسا تھوڑی دیر بعد اس کی دھاڑتی ہوئی آواز اس کی سماعتوں میں ٹکرائی تھی، اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا، اس کو لگا اس کی تمام ہمت جواب دے گئی ہے۔ ایک بار پھر وہ چلایا تھا، اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام ہو گئی، پیروں میں جان ہی نہ رہی تھی۔ ارسا، وہ پوری قوت سے چلایا تو وہ تمام ہمت مجتمع کر کے اٹھی، ابھی دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ وہ فو فاں کرتا باہر نکلا، سرخ نگاہوں سے اسے گھورا اور پھر اس کی نازک کلائی کو اپنی آہنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ وہ لڑکھڑائی تو ابھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اسے دھکا دے کر اسے اندر گھسیٹ لیا۔ سامنے ہی میز رکھی تھی، اس کا پیر بہت زور سے میز سے ٹکرایا، وہ تکلیف سے دوری ہو گئی۔ بتاؤ میں کس زبان میں تمہیں آواز دیا کروں، بتاؤ مجھے، وہ چیخا تھا اور جھٹکے سے اسے پکڑ کر سیدھا کیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ اس کا مڑا ہوا پیر دیکھ کر صرف ایک پل کے لیے خاموش ہوا تھا، پھر اس کا بازو چھوڑ کر پھر سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ پھر اس نے اتنے زور سے الماری کا پٹ بند کیا کہ وہ پھر سے کانپ کر رہ گئی۔ یوں بہانے کر کے کب تک بیٹھی رہو گی، اٹھو کوئی چیز لگا لو، کہیں سوج نہ جائے۔ وہ اپنی مطلوبہ چیز لے کر باہر نکلتے ہوئے دھاڑا تھا، اس کے باہر نکلتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اسے چوٹ کا درد نہ تھا، بلکہ درد تو اپنے کالے نصیب کا تھا، اس نصیب کا درد جس درد سے وہ ہمیشہ بچنے کی دعائیں کرتی تھی، جس درد کو ہمیشہ اسے جھٹلایا تھا، جس درد سے وہ دور بھاگنا چاہتی تھی مگر بھاگ نہ پائی تھی۔ اگر یہ میری زندگی ہے تو اس سے پہلے کیا تھی؟ اس زندگی میں اور اس زندگی میں فرق کیا آیا ہے؟ پہلے کی زندگی میں عذاب میری زندگی کا حصہ تھے، لیکن اب وہ عذاب میری زندگی کا باقاعدہ حصہ بنائے جا رہے ہیں۔
पहले कुछ आस उम्मीदें तो थीं, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गईं। शायद ज़िंदगी को सिर्फ मेरे ही इम्तिहान दरकार है। अब मैं इन इम्तिहानों में कहाँ तक चलूँ? ना ज़िंदगी को मुझ पर तरस आता है और ना किस्मत को रहम, और जिसको मुझ पे रहम तरस आया था उसे मुझे ज़रूरत बना लिया। हाँ, मेरा वजूद ज़रूरत ही तो है। जो चाहता है मुझे अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करता है, हर एक के लिए मैं ज़रूरत ही तो हूँ। वो और दुखी दिल से सोचते हुए घुटनों में चेहरा छुपाकर एक बार फिर रो पड़ी थी। सानिया के घर बेटी हुई थी। अभी तक वो हॉस्पिटल में ही थी। अम्मा को भी कुछ दिन वहीं रहना था। ये सब उसे समीर ने ही बताया था। उसे भी हॉस्पिटल जाना चाहा था, लेकिन उसे कह ना पाई। वो भी बेइज्जती की इंतहा पर था। ना उसे लेकर गया और ना ही उसे ले जाने के लिए कहा। वो तो अच्छा हुआ सना आ गई और भाई से इजाज़त लेकर उसे भी साथ ले गई। ये और बात कि वो उस पे खूब बिगड़ा था बाद में, कि वो उसे जाने के लिए नहीं कह सकती थी। वो जो अव्वल दोनों में थोड़ी बहुत खुश हुई, जो अव्वल दिनों में थोड़ी बहुत खुश हुई थी कि अब ज़िंदगी दुश्वारियों से निकल आई है, अब फिर से मुरझा सी गई। पिछले दिनों हाला न जाने कहाँ से भटकती हुई इधर को आ निकली। उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। उसने उन्हें काफ़ी हद तक मुतमईन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी दूध पीती बच्ची न थी कि उसकी आंखों के गिर्द पड़े स्याह हल्के, उसकी फीकी पड़ती रंगत, उसके सूजे हुए पैर से कुछ जान न सकती। खाला पाँव फिसल गया था, सीढ़ियों से गिर गई थी। सर में दर्द होता है, इसलिए रात को सो नहीं सकती। इस तरह के न जाने और कितने उसने बहाने बनाकर उन्हें मुतमईन करना चाहा था, और वो पता नहीं मुतमईन हुई थी या नहीं। घर के काम ही कितने कितने थे। वो सुबह ही सुबह फारिग हो जाती। अगर समीर घर होता तो सारा दिन उसे दौड़ने भागने में लगता, और अगर ना होता तो वो हर काम मिनटों में कर लेती। अब भी सारे कामों से फारिग होकर फिर नमाज पढ़ने की तैयारी करने लगी। वो असर की नमाज पढ़कर फारिग हुई तो पौधों को पानी देने लगी। पानी देने के बाद वो बेमकसद ही सहन में टहलने लगी। फिर चाय का मूड ना होते हुए भी उसने चाय बना ली, लेकिन बाद में पीने को जी ना चाहा। जी भारी हो रहा था। उसे कुछ दिनों से कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने इतना गौर ना किया। अब उबकाई सी आई तो वो उबकाई पे उबकाई करती चली गई। आंखों से टिप टिप पानी गिरने लगा। आंखें बेतहाशा सुर्ख हो चुकी थी। वो मुंह साफ करके थक कर बैठ सी गई। दिल अब भी बहुत खराब हो रहा था। उसे दोनों हाथों से बाल पीछे किया, आंखों को साफ किया और बरामदे में आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। बाहर की ठंडी हवा अंदर गई तो उसकी हालत थोड़ी सी संभल गई। सुबह डॉक्टर को दिखा लेना, मुझे तो लग रहा है तुम्हें सख्त बुखार है। रात को उसकी गिरी गिरी हालत देखकर उसने उसे मुफ्त मशवरे से नवाजा था। वो बिना जवाब दिए उसके लिए चाय बनाने चली गई। जब वापस आई तो वो अभी तक खाना खा रहा था। तुम खाना खा चुकी हो? भूख नहीं है, वो मुख्तसर जवाब देती चाय मेज पर रखकर पलटने लगी थी कि फौरन उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ते ही उसे जैसे करंट सा लगा था। तुम्हें बहुत सख्त बुखार है, कोई टैबलेट वगैरह ली? जी, झूठ मत बोलो, अगर ली होती तो इतना सख्त बुखार ना होता। जवाबन उसे कुछ कहना बहुत मुश्किल लगा था, सो वो खामोश ही रही। चलो शाबाश, तुम लेटो, मैं तुम्हें टैबलेट देता हूँ। वो खाना छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसे भी सिर्फ बिस्तर की जरूरत थी। थकी थकी सी लेट गई। कुछ देर बाद वो ट्रे में खाना रखे आया था। पहले कुछ खा लो, उसने इनकार करना चाहा था। फिर उसका इसरार देख कर उसने दो तीन निवाले ले ही लिए। वो उसके लिए दूध गर्म करके ले आया था। फिर उसे अपने हाथों से दवा खिलाने लगा। या अल्लाह, कैसा शख्स है ये, मारता भी है तो नरमी के साथ। वो सोचती रह गई थी जबकि वो अपनी ठंडी चाय वापस रख आया था। उसे वापस आकर उस पर चादर डाल दी। तो क्या इससे मेरा ख्याल है? इस ख्याल ने उसे अंदर ही अंदर सा कर दिया था। वो अपना तपता जिस्म भूल कर खुशफहमियों में घिर सी गई। हो सकता है वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगा हो। इस एहसास से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। बिल्कुल अव्वल रोज की तरह वो अपनी ही नजरों में मोतबर सी हो गई थी। चाहे जाने का एहसास कितना खूबसूरत होता है, ये वो अब समझ रही थी। वो अपने आप को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था वो दुनिया की पहली लड़की है जिसे कोई चाहने लगा है। उसके दिल में गहरा सुकून उतरने लगा था। उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। फिर उसे महसूस हुआ वो उसके करीब बैठ चुका है। फिर उसका दिल धड़कना भूल गया जब उसने अपनी पेशानी पे उसका भारी और मजबूत हाथ महसूस किया। वो हौले हौले उसकी पेशानी दबाने लगा था, और वो मोहब्बत की परवाज़ में न जाने कितनी बुलंदियां छू आई थी। और वो ये पल तवील हो जाने की दुआ दिल ही दिल में मांगने लगी थी। वो ये पल, ये घड़ियां, ये सातें यही रोक लेना चाहती थी। अगर उसे कोई इस पल पूछ लेता कि उसे 20 सालों में कब जीना आया, उसे कब लगा कि वो जिंदा है, तो वो फौरन से पेशतर इन लम्हों का नाम लेती। उसे हकीकी मानों में जिंदगी अब ही जिंदगी लगी थी। उसे लग रहा था वो आज इतनी खुश है, इतनी खुश है कि 20 साल में कभी उसे इतनी खुशी ना मिली थी। वो आज से पहले इतनी खुश कभी ना हुई थी।
اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کے لب، اس کا انگ انگ، اس کے جسم کا ہر عضو اور اس کے وجود کا ہر حصہ خوشی میں مست ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، اپنے آپ کو معتبر سمجھ رہا تھا۔ 20 سالوں میں آج پہلی بار کسی کو اس کا خیال آیا تھا، کسی نے اس کے ساتھ محبت بھرا رویہ روا رکھا تھا۔ آج پہلی بار کوئی اس کا محبت سے خیال رکھ رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے اب بھی اس کی پیشانی کو دباتا، اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہا تھا، اور وہ آنکھیں موندے اس کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ عرصہ، جانتی ہو، مجھے غریب لوگوں سے زیادہ بیمار لوگوں سے ہمدردی ہے۔ بیمار لوگوں پہ مجھے بہت رحم آتا ہے۔ وہ کتنے بے بس ہوتے ہیں۔ اس وقت کہ وہ ہوا میں اڑتی ایک دم دھڑام سے نیچے گری تھی، وہ جو محبت کی بلندی تک پہنچائی تھی، ایک دم سے پیچھے پلٹی اور منہ کے بل نیچے گری۔ اس کے جسم کا ہر حصہ جو پہلے محبت کی مست و میٹھی لے پہ ہولے ہولے دھڑک رہا تھا، اب یک لخت رک سا گیا۔ اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کی دھڑکنیں بے یقینی کی کیفیت میں اپنی شکست و ریخت کو دیکھنے لگیں۔ اس کی دھڑکنیں ایک دم سے رک سی گئیں۔ کیا ہوا؟ وہ بات کرتے کرتے چونکا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے چند لمحے اسے شکستگی کے عالم میں دیکھتی رہی۔ ایک آنسو خاموشی سے پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پہ لڑک آیا۔ پھر سسکیوں کو روکنا اس کے لیے محال ہو گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ مضبوطی سے منہ پہ جمایا اور کروٹ بدل کر تکیے میں چہرہ دبا لیا۔ اس کا ہچکولے کھاتا جسم وہ دیر تک دیکھتا رہ گیا۔ پھر وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جو خوشی اسے اب ملی تھی، اس کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہ تھا۔ ڈاکٹر رضیہ اقبال نے بہت انوکھی بات ہی تو اسے بتا دی تھی۔ اس کے قدم زمین پہ ٹک ہی نہ رہے تھے۔ وہ تتلی بنی صبح سے پورے شہر میں گھوم پھر رہی تھی، اسے اپنے کانوں پہ یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ لیکن جب یقین آیا تو یہ یقین ہر یقین پہ بھاری تھا۔ دروازے پہ کسی نے دستک دی تھی۔ وہ سمجھی سمیر ہوگا، فوراً لپک کر گیٹ کھولا تھا اور دروازہ کھولتے ہی وہ ساکت ہو گئی۔ گیٹ کھولنے پہ اسے جیسے سکتا سا ہو گیا تھا۔ آپ؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ کیوں، میں نہیں ہو سکتا؟ وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ اندر نہیں بلاؤ گی؟ لیکن عمیر، آپ آئے کب؟ کیا واپس چلا جاؤں؟ وہ جانے کے لیے مڑنے لگا۔ عمیر، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ آپ آئیں اندر۔ اس نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ اندر چلا آیا، پھر دائیں بائیں نظریں گھما کر گھر کا جائزہ لینے لگا۔ اور کوئی نہیں ہے گھر میں؟ نہیں، آپ اندر آئے نا۔ وہ اسے لے کر چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ اب آپ بتائیں، میری یاد کیسے آ گئی آپ کو؟ وہ اس کے سامنے ہمیشہ ہی چہکتی تھی، اب بھی اسے بہت خوشی ہو رہی تھی اس کے آنے کی۔ ارے یاد کیسے نہ آتی، تم ہی تو اصل یاد ہو۔ اچھا جی، مہینہ ہو گیا ہوگا آپ کو آئے ہوئے، اور مجھ سے اب ملنے آ رہے ہیں، اسے شوخی سے کہا۔ ارے جھگڑا مت کرو، کل شام کو پہنچا ہوں اور تم سے ملنے ابھی چلا آیا۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق اس کے سامنے کانوں کو ہاتھ لگایا تو ہنسی کا فوارہ اس کے منہ سے چھوٹ گیا۔ واللہ، آپ ابھی تک اس عادت کو بھولے نہیں۔ تم کو بھولا ہوں جو یہ عادت بھول جاتا، اس نے برجستہ جواب دیا۔ تو ایک لمحے کے لیے دونوں چپ کے چپ رہ گئے۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائی تھیں، جبکہ اس کی آنکھوں میں ایک حسرت نے سر اٹھا کر اس کو بغور دیکھا تھا۔ پل بھر کے لیے آنکھوں میں مرچیں سی لگتی اسے محسوس ہوئی تھیں، پھر وہ آنکھوں کو صاف کرتا اس پر سے نظریں ہٹا گیا۔ میاں کیسا ہے تمہارا؟ اس نے اپنے درمیان بڑھتی خاموشی کو ایک زہریلے اور کڑوے سوال سے توڑا تھا۔ بہت خوبصورت، وہ سنبھل چکی تھی۔ میں نے اس کی خوبصورتی کا نہیں پوچھا۔ وہ دھیما سا مسکرایا۔ بہت اچھے ہیں، ابھی دفتر سے لوٹنے والے ہیں، آپ ان سے مل کر جائیے گا۔ نہیں، میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، پھر کبھی آؤں گا۔ اماں بتا رہی تھیں تمہاری 2 عدد ساس بھی ہیں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، کدھر ہیں؟ وہ انہیں تفصیل بتانے لگی تھی، پھر جلد ہی وہ چائے کے ساتھ ڈھیروں چیزیں لے آئی۔ آپ نے شادی کر لی؟ اس نے اچانک اس سے پوچھا تو اس نے اس پر نظریں ٹکا دیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اندر کی اٹھتی ٹیس کو اس نے اندر ہی دبایا۔ اب بھلا مجھے کیا بتا، آپ دور پردیس تو گئے ہوئے تھے، لیکن تم سے دور تو نہ تھا۔ اسے تیز دھار نے جیسے کاٹا تھا، وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ باہر کھٹکا سا ہوا، وہ اٹھ کر باہر دکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی اگلی بات نے اسے روک دیا۔ میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، لیکن قسمت، وہ چپ سی ہو گئی۔ جیسا بھی ہو، سب کے ساتھ بہتر ہوتا ہے۔ قسمت کو بھلا دوش دینے سے کیا حاصل، ملنا تو وہی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے نہایت مصالحانہ بات کی تھی۔ وہ ہنس دیا طنز سے۔ شاید یہ بہتری میرے لیے ہی رکھی گئی ہے۔ اسے جیسے اپنے آپ پر طنز کیا تھا۔ وہ افسوس سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے تو کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کی تھیں۔ وقت سکھا دیتا ہے، زخم بھی تو یہی دیتا ہے، خیر مرہم بھی تو یہی رکھتا ہے، اور زخم پھر بھی مندمل نہیں ہوتا۔ اس نے دکھ سے کہا تھا۔ بندہ خود چاہے تو اس زخم کو مندمل کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ تو میں جانتا ہوں، ایک بڑی مثال تو میرے سامنے ہے۔ اس نے تو بڑے عام سے لہجے میں کہا تھا، لیکن اس کا لہجہ عرصہ کو بڑا معنی خیز لگا تھا۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، غالباً میں نے شادی کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ پھر پچھلی بات پہ آئی۔ اور غالباً میں نے بھی کوئی بات کہی ہے، اس نے بھی اسی لہجے میں کہا، تو وہ اسے گھورنے لگی۔ اب بھلا مجھے کیا پتا، میں تھوڑی آپ کے ساتھ تھی۔ شاباش ہے، بہنیں بھی کبھی بھائیوں سے دور رہ سکتی ہیں۔
وہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ سامنے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، اس نے بھی مڑ کر دیکھا تو دروازے کے عین وسط میں سمیر کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، شاید اس لیے عمیر نے جلدی سے بات بدلی تھی۔ پر بھائی تو باہر جھک مارتے رہے ہیں، بہنوں کو کیا خبر، وہ اپنے کہنے پہ خود ہی ہنسی، پھیکی ہنسی، ورنہ اندر سے تو وہ کانپ گئی تھی۔ وہ چلتا وہ اس کے پاس آ گیا۔ سمیر ہے میرے شوہر، اور سمیر یہ میری چھوٹی خالہ کے بڑے بیٹے عمیر ہیں، کچھ عرصے سے کینیڈا میں مقیم تھے، اب آئے ہیں تو ہم سے ملنے چلے آئے۔ اس نے بظاہر بڑی خوشی اخلاقی سے تعارف کرایا تھا، مگر ٹانگیں دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اسے جو آج دو خوشیاں ملی تھیں اب وہ خاک میں ملتی نظر آ رہی تھیں۔ ہم سے بھی یا پھر اکیلے تم سے؟ عام سا لہجہ اسے بہت کچھ سمجھا گیا۔ وہ عمیر سے گلے ملنے لگا۔ آپ سب سے یار، بھلا اس آفت سے اکیلے مل کر اپنی شامت بلوانی ہے؟ مثلاً وہ دونوں بیٹھ گئے، جبکہ وہ کھڑی رہی نہ جانے وہ اس بات کو کس رنگ میں لیتا۔ مثلاً یار، یہ تمہاری بیوی اور میری ننھی بہن باتیں بہت کرتی ہے۔ اچھا، وہ حیران ہوا، لیکن انہوں نے ہمارے سامنے تو کبھی اتنی باتیں نہیں کی۔ تمہارے سامنے نہیں، لیکن میرے سامنے تو کرتی ہے۔ نہ سمجھی میں ہی نہ جانے وہ کیا بات کر گیا تھا۔ پھر تو یہ خاص خاص بندوں سے ہی باتیں کرتی ہیں۔ سمیر نے ایک گہری نگاہ اس پہ ڈالی تھی، وہ اندر تک کام کر رہ گئی۔ خاص کون یار، اہم تو تم لوگ ہو جو انہیں بن مانگے لے آئے، ہمارا انتظار بھی نہ کیا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر گویا ہوا، کم از کم بڑے بھائی کی طرح اسے رخصت تو کرتا۔ بس قسمت، وہ مسکرا دیا۔ ارسا، کھانے کا انتظام کرو، تمہارے مہمان کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، وہ اسے کہنے لگا۔ ویسے بھی شام ہو گئی ہے۔ جی ابھی کرتی ہوں، وہ باہر نکل گئی۔ سمیر نے اسے کھانے کے لیے روک لیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ان دونوں سے گھر آنے کا پکا وعدہ لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ارسا کو بار بار لگ رہا تھا کہ سمیر کو عمیر کا یہاں آنا پسند نہیں آیا، وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور وہ اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ یہ تمہارے کزن کب سے آ کر بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی جب وہ ننگے پاؤں اس کے پیچھے کھڑا اسے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے تو پوری کی پوری لرز اٹھی تھی۔ آپ کے آنے سے 5-6 منٹ پہلے، اسے مڑ کر سرسری سے جواب دے دیا۔ اچھا، ایک کپ چائے بنا دو۔ وہ الٹے قدموں واپس مڑا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے بنا کر لے آئی تھی۔ سمیر آج میں ڈاکٹر رضیہ کے پاس گئی تھی، وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ لیٹا ہوا تھا اور کسی کتاب میں بری طرح محو تھا یا پھر ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی میری صحت کے بارے میں اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ بہت قابل ڈاکٹر ہیں۔ دیکھتے ہی بندے کے مرض کو سمجھ جاتی ہیں۔ اچھا، وہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھی، جب اسے کوئی توجہ نہ دی تو وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر اسے خاموش پا کر اس نے چہرے کے آگے سے کتاب ہٹائی۔ وہ سر جھکائے اپنے ناخنوں کو گھور رہی تھی، شاید کوئی بات کہنا چاہتی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، کوئی اور بات بھی ہے؟ وہ چونکی اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ تذبذب کا شکار تھی کہ اسے کیسے بتائے یہ بات، اسے اپنے منہ سے بتاتے ہوئے اسے ڈھیر و شرم آ رہی تھی۔ کیا کوئی بات ہے؟ اس نے دوبارہ سے پوچھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ان دونوں کے درمیان اتنی بے تکلفی تو کبھی نہ رہی تھی کہ فرد سے اسے بتا دیتی۔ رات کے اندھیروں میں وہ بنا کچھ کہے اس کی ضرورت بنتی رہتی تھی، دن کے اجالوں میں تو وہ ساری جان پہچان ختم کر لیتا تھا۔ اب بھلا یہ انوکھی بات اسے کیسے بتاتی؟ وہ لاکھ چاہتی اسے یہ بات نہ کہہ پاتی، ایک تو شرم حیا الگ اور دوسرے اتنی بے تکلفی بھی نہ تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کوئی بات ہے تو کہو، وہ بیزاری سے بولا۔ جی اگر کچھ نہیں ہے تو جاؤ، لیٹ جاؤ، میرا وقت ضائع مت کرو۔ اب کی بات اس کے لہجے میں ہلکے سے غصے کا تاثر تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ڈاکٹر رضیہ نے کہا ہے کہ وہ اٹکی، وہ بیزار ہوا۔ کیا؟ اب اسے سچ مچ غصہ آ گیا تھا۔ سمیر، وہ کہتی ہیں دفع ہو جاؤ کمرے سے ورنہ گردن دبا دوں گا تمہاری۔ اب کی بار وہ چیخا تو اسے سہم کر اس کا ایک ہاتھ پکڑ لیا۔ سمیر، میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر جیسے اسے حوصلہ ہوا تھا وہ نگاہیں جھکا کر آہستہ سے کہہ گئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں دبے اس کے ہاتھ میں کوئی حرکت نہ ہوئی تھی اور نہ وہ کچھ بولا تھا۔ اس نے اس کی خاموشی سے حائف ہو کر اس کی طرف نگاہ کی تھی۔ وہ سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس کی نگاہوں میں کچھ خاص تھا، جیسے وہ اسے یہ نہ سننا چاہتا ہو یا پھر ایسا نہ چاہتا ہو۔ سمیر، تم خوش ہو؟ خشک لہجے میں دریافت کیا گیا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ بھلا یہ کیسی خوشی؟ کھردرے لہجے میں کہہ کر اس نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اچھی بات ہے، تم ماں بننے والی ہو، مبارک ہو۔ اس نے سرد لہجے میں جیسے اس پہ طنز کیا تھا۔ اسے اپنے اندر کپ کپی طاری ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چلو سو جاؤ، وہ سرد لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سانس لیے بغیر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ یا اللہ، کیا اب بھی مجھے بے مراد لوٹایا جائے گا؟ کیا اب بھی مجھے بد نصیب بدقسمت ٹھہرایا جائے گا؟ اس نے سانس اندر ہی اندر اتارا تھا۔ یا اللہ، تو مجھے اب تو سرخرو کر دے، کیا کمی ہے تیرے عظیم خزانے میں؟ وہ لیٹ چکی تھی، پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور باہر وہ اندھیرے گوشے میں بیٹھا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد بھی اس کا رویہ وہی رہا۔ اس سے کبھی نہ بچے کے بارے میں کوئی بات کی اور نہ اس کی صحت کے بارے میں۔ اماں کو نہ جانے کیسے ہی پتہ چل گیا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھنے لگی۔ آنے والے بچے کی تیاریاں زور و شور سے
کرنے لگی۔ جب بھی بازار جاتی آتے ہوئے ڈھیروں کھلونے اور چھوٹے چھوٹے کپڑے لے آتی ہیں، سب اختیار ہنسنے لگتی۔ آنے والے کی پرواہ باپ کو نہیں، بیچاری دادی کتنی خوش ہے۔ اب انہیں کیا پتہ آنے والا محبت کی پیداوار نہیں، صرف حقوق فرائض کی بنا پر آ رہا ہے۔ وہ جلے دل سے سوچتی تھی، پھر آنے والے کا تصور کر کے دنیا جہاں سے بے خبر ہو جاتی۔ میرا بچہ، میرا اپنا بچہ کتنا پیارا ہوگا، کتنا معصوم، وہ کیسی ننھی ننھی باتیں کرے گا، مجھے امی کہے گا، اور اس سنگ دل کو ابو کتنا اچھا لگے گا۔ وہ اسے محسوس کر کے ہی خوش ہوئی جا رہی تھی، لبوں سے ہنسی ہی جدا نہ ہو رہی تھی۔ ایک دن اس نے اسے اکیلے مسکراتے دیکھ کر پوچھ لیا، کیا بات ہے، یہ مسکراہٹ کس سلسلے میں؟ وہ بوٹوں کے تسمے کھول رہا تھا۔ اماں کہتی ہیں بچے کو سب سے پہلے اماں بولنا آئے گا۔ کس کا بچہ اماں بولے گا؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جواباً وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، اتنے معصوم مت بنو سمیر۔ اوہ، اس نے موزے اتارے اور جوتے میں دبا دیے، خود واش روم میں ہاتھ دھونے چلا گیا۔ کب آ رہا ہے یہ بچہ؟ رات اس نے کھانے کے بعد پوچھا تھا۔ وہ ہچکچا سی گئی۔ کیا بہت خوش ہو؟ عرصہ کو لگا اس کے لہجے میں لاپرواہی نہ تھی۔ وہ بہت غور سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بہت بہت زیادہ، آپ نے جو کچھ بھی مجھے دیا، سب سے قیمتی اور خوبصورت تحفہ یہی ہے۔ کتنے دنوں کے بعد وہ اسے اس طرح نارمل ہو کر بات کر رہا تھا، ورنہ اب تو وہ سوتا بھی اس سے دور ہٹ کر تھا۔ سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور آہستہ آہستہ سہلانے لگا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر وہ ہولے سے بولی تھی، سمیر، میرا بچہ کیسا ہوگا؟ بچہ؟ تمہارا بچہ؟ صرف تمہارا بچہ؟ اس نے کرنٹ کھا کر اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور اس کا تمتماتا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اسے نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ ہاتھ جھٹک کر باہر نکل گیا۔ اس کے اس رویے سے ہی اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اسے بچے کی کوئی خواہش نہیں، اس لیے اس کے بعد اس نے بچے کا ذکر تک کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن سمیر جانتا تھا وہ بچے کے لیے بہت خوش ہے، اس لیے وہ اس پر اب سختی بھی نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب جو کچھ ہو گیا تھا وہ بہت خوفناک تھا۔ جس دن سمیر ہوا تھا، نہ جانے مجھے بخار نے کیوں جکڑ لیا، اتنا ٹوٹ کے بخار آیا کہ میں بالکل ہی بستر سے لگ گئی۔ بیچاری عالیہ خود بیمار، اب میں سوچتی میری خدمت کون کرے، بیچاری بچیاں سارا دن کام کرتی رہتی ہیں۔ عالیہ کی طبیعت سنبھل بھی گئی مگر میرا بخار نہ ٹوٹا۔ عالیہ کام کاج کرنے لگی اور سمیر سارا دن میرے پاس پڑا رہتا۔ بچپن میں تو ہر کوئی بیمار رہتا ہے، لیکن سمیر کچھ زیادہ ہی بیمار ہو گیا، ہر وقت روتا رہتا اور رو رو کر بے ہوش ہو جاتا۔ پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، اس کے ڈھنگ ہی نرالے ہوتے گئے، ہر وہ کام کرتا جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتا۔ باہر کھیلنے جاتا تو آئے دن کسی نہ کسی بچے کی پٹائی کر آتا، کسی کا سر پھاڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ آتا، کسی کی کوئی چیز چھین کر لے آتا۔ ہم سب اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتے تھے، لیکن یہ بہت شیطان، بلکہ شیطان کا چھوٹا بھائی تھا۔ اماں، میں شیطان نہیں ہوں، عمیر بھائی منمنائے تو سب کو ہنسی آ گئی، سوائے اس کے وہ گود میں ہاتھ رکھے چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ باتیں کرنے والی بڑی اماں تھی اور موضوع گفتگو سمیر تھا۔ عرصہ، ہم تو حیران ہیں تم سمیر کے ساتھ کس طرح گزارا کر رہی ہو، وہ تو اپنے قریب کسی دوسرے کو آنے ہی نہیں دیتا، پر کہتے ہیں نا کہ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تم نے یقیناً اسے محبت سے فتح کر لیا ہے نا؟ عمیر بھائی کے کہنے پہ وہ سر پٹا سی گئی۔ ویسے سچ بتاؤ، وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ شگفتہ بھابھی کی شوخی پر وہ جھیم سی گئی۔ بتاؤ نا، انہوں نے اصرار کیا۔ بھابھی پلیز، مجھے نہیں پتا، آپ دوسری بات کریں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ چھت پہ جاتے سمیر کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے تھے، پھر وہ نفی میں سر ہلاتا دو سیڑھیاں پھلانگتا اوپر چڑھ گیا۔ او ہو، ایسی بھی کیا پردہ داری! بھابھی آپ ہی ایسی باتیں بتا سکتی ہیں، بیچاری عرصہ نہیں، ہانیہ باجی نے محبت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ آہستہ سے ہنس دی۔ اے ہے، اسے میری بات تو سننے دو۔ بڑی اماں نے ان سب کو ٹوکا تو سبھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عالیہ بیگم سب کے لیے چائے بنانے گئی تھیں۔ ثنا اور ہانیہ کی بیٹیاں سموسوں سے خوب انصاف کر رہی تھیں۔ عمیر تخت کے پاس پڑی کرسی پہ بیٹھا اور دوسری کرسی کے ہتھے پہ ٹانگیں رکھے ہوئے تھا۔ جی تو اماں، آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ ثانیہ نے بڑی اماں کو مخاطب کیا تو وہ پھر سے ماضی میں چلی گئیں۔ اسی دوران عمیر بھی شروع ہو گیا۔ عرصہ، سمیر مجھ سے 6-7 سال چھوٹا تھا، بچپن سے ہی بہت جھگڑالو، شرارتی، شریر اور چالاک تھا۔ ہر کام میں ضد کرتا، حتیٰ کہ ہر اس کام میں بھی ضد کرتا جو اسے قطعی ناپسند ہوتی۔ مطلب یہ نہایت ضدی اور چڑچڑا تھا، سخت غصہ اور چڑچڑا پن ہمہ وقت اس کے سر پہ سوار رہتا۔ تینوں بہنیں اس سے بڑی تھیں مگر وہ تینوں ہی اس سے ڈرتی تھیں، اور تو اور وہ مجھے بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ مجھ پہ بھی ہاتھ چلاتا، لیکن پھر بھی وہ مجھے پیارا تھا۔ جب اسکول میں جاتا تو دوسرے لڑکوں کے بھائی اور ان کے درمیان پیار مجھے حسد میں مبتلا کر دیتے۔ میرا بھی جی چاہتا میرا بھی بھائی مجھ سے اسی طرح پیار کرے، مجھ سے اسی طرح بات بات پر فرمائش کرے، لیکن سمیر یہ سب نہیں کرتا تھا۔ اسے ہر چیز سے نفرت تھی، اپنے بس سے، اپنی کتابوں، آئس کریم، چاکلیٹ، اسکول اور خاص کر مجھ سے۔
وہ لڑکوں کے سامنے مجھ سے جھگڑ پڑتا، ان کے سامنے مجھے برا بھلا کہتا، اگر میں اسے کچھ نہ کہتا تو دوسرے لڑکوں کو مارنا شروع کر دیتا، صرف اس لیے کہ میں اسے ماروں تو وہ زیادہ بھپرے، لیکن میں اسے مارنا تو ایک طرف اسے ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، مجھے محبت تھی اس سے، اسی لیے تو میں جس اسکول جس کالج میں داخلہ لیتا ساتھ اسے بھی لے جاتا، کیونکہ میں اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن لڑنے جھگڑنے کا مشغلہ اسے کہیں بھی نہ چھوڑا، آئے دن کسی نہ کسی سے لڑ پڑتا، میں اسے سمجھاتا تو الٹا مجھے بے عزت کر دیتا۔ ایک دن میں نے گھر آ کر چھوٹی اماں سے اس کی شکایت کی، ابو کو بتانے کی کہ میں نے غلطی نہ کی، کیونکہ ہر روز ابو کو محلے سے اس کی شکایتیں ملتی رہتی تھیں، لیکن اس دن برا یہ ہوا کہ جب میں چھوٹی اماں کو اس کے بارے میں بتا رہا تھا تو باہر کھڑے ابو نے بھی یہ سب سن لیا۔ پھر اس دن پہلی بار ابو نے سمیر کو مارا تھا، انہیں اس پر پہلے ہی بہت غصہ تھا، اسی لیے وہ اسے کچھ زیادہ ہی مار گئے۔ اس نے چیخ چیخ کر سارا گھر سر پہ اٹھا لیا تھا، اتنا رویا کہ مجھے بھی رونا آ گیا، وہ کم رو رہا تھا جبکہ میں زیادہ۔ اماں اور چھوٹی اماں اسے چھڑانے لگی تھی، ابو نے ان دونوں کو بھی دھر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی خوب برا بھلا کہا، جبکہ میں اس کے ساتھ مل کر رو رہا تھا۔ پھر بعد میں پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ مسکرانے لگے، اماں چائے لے آئی تو ہانیہ سب کو چائے دینے لگی۔ ریان اپنی دادی کی گود میں سر رکھ کر سو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ بہت توجہ سے ان کی باتیں سن رہی تھی، اسے آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی تھی کہ سمیر نے کئی غلط فہمیاں پال رکھی تھیں، وہ ہر بندے کو اپنی ہی نظر سے دیکھتا رہا تھا۔ اس نے مجھے اماں اور ابو کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، وہ سمجھا میں جو رو رہا ہوں تو اس کی نقل کر کے اس کے ساتھ آواز ملا رہا ہوں۔ وہ شروع ہی سے اپنی مرضی کا مالک تھا، جو چاہتا وہ کرتا، چاہے بہت غلط کر جائے، اسے کوئی پرواہ نہ تھی، وہ ہلکے سے ہنس دیے۔ پھر ایک دن اس نے کالج میں ایک لڑکی سے نوٹس مانگے، لڑکی نے اسے دے دیے۔ اب کی بات شگفتہ بھابھی کھل کر ہنسی تھی، وہ سمجھ گئی تھی یہ بات کون سی ہے۔ سمیر بھی اپنے نام کا ایک تھا، نوٹس لے تو لیے لیکن دینے کا نام نہ لیا۔ پھر اس لڑکی نے مجھ سے شکایت کر دی، اس سے پہلے کہ میں اسے جا کر کچھ کہتا اس لڑکی نے خود ہی جا کر اسے نوٹس مانگ لیے۔ پھر یہ ہوا کہ سمیر صاحب صاف مکر گئے کہ انہوں نے کسی سے نوٹس وغیرہ لیے ہی نہیں۔ لڑکی کو جلال آ گیا تو وہ میرے پاس آ گئی، میں ابھی سوری کر ہی رہا تھا کہ لڑکی کا ایک کزن لڑکی کی ہمدردی میں میرے پاس پہنچ گیا۔ کزن صاحب کو کچھ زیادہ ہی غصہ تھا، اس کے منہ سے کچھ غلط باتیں نکل گئیں۔ سمیر دور کھڑا دیکھ رہا تھا، تیزی سے ہماری طرف آیا اور آ کر اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا۔ پھر اس نے اس بیچارے کا سر پھاڑ دیا۔ اب کی بار انہوں نے کہکا لگایا تھا، لیکن وہ تو کہہ رہے تھے انہوں نے اس کا سر آپ کی ہمدردی میں پھاڑا تھا، وہ الجھن آمیز لہجے میں بولی۔ اس واقعہ کو سمیر نے تو کسی اور ہی رنگ میں اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ ہاں، بعد میں بھی وہ یہی کہتا رہا تھا۔ پھر اس دن گھر آ کر میں نے پہلی بار بڑا بھائی بن کر اسے مارا تھا، ابو نے بھی اسے برا بھلا کہا، دونوں ماؤں نے اسے ٹوکا، لیکن وہ پہلے کس کی سنتا تھا؟ جو اس وقت سن لیتا الٹا سب کو دھمکیاں دینے لگا۔ ابو سے تو اسے سخت نفرت ہو گئی تھی، جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتے وہ گھر سے باہر چلا جاتا، اگر وہ صحن میں ہوتے تو وہ چھت پہ ہوتا، اگر وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تو وہ کھانا چھوڑ دیتا۔ یہی حرکت وہ میرے ساتھ بھی کرتا تھا، لیکن میں نے کبھی برا نہ مانا، میں جانتا تھا وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اسے بھی مجھ سے محبت ہے، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ وہ مجھ سے محبت تو کیا کرتا، دیکھنا گوارا نہ کرتا، اسے مجھ سے نفرت تھی، شدید نفرت۔ عرصہ نے بے اختیار ان کا چہرہ دیکھا، کرب دکھ کی پرچھائیں ان کے چہرے پہ واضح تھیں، جیسے انہیں بہت تکلیف ہو رہی ہو۔ یہ سب بتاتے ہوئے دکھ درد ان کے لہجے سے عیاں تھا۔ کتنی غلط فہمیوں میں گھیرے ہو تم سمیر علی، اتنی چاہتوں کا بدلہ اتنی بے دردی سے دیتے رہے ہو اور پھر بھی اپنے آپ کو بے قصور اور بڑی ذمہ سمجھتے ہو۔ اس نے بے اختیار اوپر دیکھا، سمیر نیچے ہی دیکھ رہا تھا، اس نے اسے دیکھ کر دکھ سے سوچا تھا، جبکہ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر میں نے اس لڑکی سے شادی کی حامی بھر لی جس سے نوٹس والا چکر چلا تھا، لیکن یہاں بھی سمیر کے من میں نہ جانے کیا سمایا کہ اس نے اس لڑکی کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کی وجہ سے اسے کالج سے نکالا گیا ہے، جبکہ اصل بات یہ تھی کہ وہ خود ہی ایک جگہ پر ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا تھا، خود ہی اس نے وہ کالج چھوڑا تھا۔ بہرحال شادی ہونی تھی ہو گئی اور سمیر نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ اس کا کہنا تھا جہاں وہ لڑکی عمیر، بڑی اماں اور ابو رہیں گے وہ وہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ چھوٹی اماں ثانیہ اور ثنا کو لے کر اس گھر میں چلا آیا، پھر دوبارہ اس نے اس گھر میں قدم نہیں رکھا، حتیٰ کہ نہ تو وہ میری بارات کے ساتھ گیا اور نہ ہی ہانیہ کی شادی پر۔ بہت ہی انا پرست ہے، ہم خود ہی یہاں آ جاتے ہیں، اسے ہمارا یہاں آنا قطعی پسند نہیں، لیکن ہمیں اب اس کی پرواہ نہیں، وہ چاہے ہمیں دھکے دے کر بھی نکال دے، ہم یہاں سے نکلنے والے نہیں۔ اب کی بار وہ کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ ڈیٹ جو ہوئے، شگفتہ نے ٹکڑا لگایا تو عرصہ کو خفت سی محسوس ہوئی۔ بھائی وہ ایسا نہیں کریں گے، اس سے کوئی بعید بھی نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے۔ کیا تم سے اس نے ایسی کوئی بات کی ہے؟ وہ یکدم چونکے۔ وہ تو روزانہ کرتے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟
वो फौरन सीधे हुए, उनकी आंखें रोशन रोशन हो गई थीं। वो उनकी आंखों में इतनी चमक और रोशनी देख कर दिल ही दिल में शर्मिंदा सी हो गई। बताओ ना, उसने कभी मेरे बारे में बात की है? वो बेकरारी से थोड़ी आगे को झुके तो वो मसनूई हंसी हंसी। भला ये कैसे कहती कि वो तो आपका नाम भी इस घर में सुनना नहीं चाहते, कजा कि आपकी बातें। फिर उसने उन्हें खुश करने की खातिर समीर की तरफ से 2-3 झूठ बोले थे। उन्हें बताया था कि वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करता है, मगर आपके सामने ज़ाहिर नहीं करता, और ये कि वो उसे अक्सर बचपन के किस्से और उमैर भाई की प्यारी प्यारी बातें बताता रहता है। उसने तो महज उनका दिल रखने की खातिर झूठ बोला था, लेकिन वो देख सकती थी, वो तो जैसे हवाओं में उड़ने लगे थे। उनकी खुशी उनके चेहरे से फूट रही थी। वो बार बार हंस रहे थे, बार बार मुस्कुरा रहे थे। उसे वो बहुत खुश लगे थे। उसकी तो हर मंतक ही निराली है। अल्लाह जाने किस बंदे पे चला गया है। अम्मा जानती थी वो सिर्फ दिल रखने की खातिर उमैर से झूठ बोल रही है, क्योंकि वो समीर के हर पहलू से बखूबी वाकिफ नहीं। भला वो अपने हरीफ के बारे में ऐसी बातें कर सकता है? खैर, अब तो वो बाप बनने चला है, देखते हैं उसमें और कौन कौन सी तब्दीली रुनमा होती है। 2-2.5 महीनों की तो बात है, वो एक और रुतबा हासिल कर लेगा। भाभी प्लीज, उसका चेहरा तप उठा। ये बात वो सबके सामने कह रही थी। वो तो पहले ही सबके सामने अपना वजूद लेकर आने से कतराती थी, लेकिन भाभी निराली बातें ही करती थी। वो बेचारी शर्म व हया से अपने चेहरे पे दौड़ती सुर्खी को छुपाने की नाकाम से सही करने लगी। उमैर भाई के सामने ही तो वो बैठी थी। उन्होंने भी तो भाभी की बात सुनी होगी। शर्म की वजह से वो उससे वहां बैठा भी नहीं गया। मैं समीर को चाहे उससे बात भी मुकम्मल ना हो पाई थी। वो तेज से कदम उठाती किचन की तरफ बढ़ गई। पीछे सना हानिया भाभी को तंबी कर रही थी और वो जोर जोर से हंस रही थी। उसे किचन में आके सुकून की सांस ली और फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर पानी पिया। फिर चाय बनाने लगी। जानती थी ऊपर वो चाय का इंतजार कर रहा होगा। न जाने भाभी भी कैसी बातें करती हैं। भला ये बात उमैर भाई के सामने करने वाली थी। उसे अब भी बहुत शर्म महसूस हो रही थी। ये बात तो समीर ने गौर से ना सुनी थी। उसे तो उससे क्या, बच्चे से भी कोई दिलचस्पी ना थी। 4 माह हो गए थे इस बात को। उसकी तरफ देखना भी गवारा ना करता था। पहले उसे लगता था वो उसे हमदर्दी करता है, मगर अब हमदर्दी की भी कोई झलक उसके लहजे से आया ना होती थी। बकौल उसके वो तो अब उससे हकीकी नफरत करता था। बेशक उसने ये बात कभी ना की थी। वो अंदाजा कर सकती थी उसके रवैये से। वो सर झटक कर चाय निकालने लगी। हाँ, अभी भी उसे मुझ पर रहम आता है। अभी भी उसके दिल में मेरे लिए हमदर्दी है। जभी तो वो मुझे घर में रखे हुए है, वरना वो चाहता तो कब का मुझे घर से निकाल चुका होता। वो चाय का कप लेकर बाहर चली आई। पहले उसका दिल चाहा सना के जरिए चाय भिजवा दे, फिर इस डर से कि कहीं बाद में वो उस पर बिगड़े ही ना। वो खुद ही चाय लेकर ऊपर आ गई। शाम बस होने ही वाली थी। दाएं बाएं के सब घरों से रात के खानों की खुशबुएं उठ रही थी। धीमी धीमी हवा सब दरख्तों को छूकर उन्हें छेड़ रही थी। वो साथ वाले घर में झांकती सीढ़ियां चढ़ रही थी। एक 2 साला बच्चा हाथ में सुर्ख गेंद पकड़े हवा में उछालने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ उसकी इस हरकत पर मोहब्बत से मुस्कुरा रही थी। उसे अपने अपने वजूद में अनोखी सी सरसराहट महसूस हुई तो वो झेम कर होले से मुस्कुरा दी। मिल गई फुर्सत अटखेलियों से, आ गई मेरी याद भी। वो छत पे टहल रहा था। उसे देखते ही पुंकारा तो वो बिना कुछ कहे उसे चाय पकड़ाने लगी। उसने कप पर एक हाथ मारा। जहाँ कप टूटा वहीं चाय दूर तक फैल गई। वो सहम कर दूर थोड़ी सी पीछे हट गई। वो उसे अपनी सुर्ख आंखों से घूरने लगा। मैं तुम्हारा क्या हूँ? उससे गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ उससे पूछा तो वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हो और हट गई। वो उसके नजदीक आ गया। क्या हूँ मैं तुम्हारा? वो पुरवहशत अंदाज में उसकी आंखों में झांक रहा था। वो उसके इस जालिमाना अंदाज पर पूरी की पूरी कांप कर रह गई। मैंने क्या पूछा है? उसने उसके कंधों पे दोनों तरफ हाथ रखकर जैसे उसे बेबस कर दिया। समीर, मैं तुम्हारा शोहर हूं या नहीं? वो उसके भारी सरापे पर एक नजर डालता उसे न जाने क्या बावर करा गया। उसके बेख्तियार आंसू छलक पड़े। रोना नहीं। उसे नफी में सर हिलाया। कम अज कम मेरे सामने तो नहीं रोना। वो बहुत सख्ती से कह रहा था। कोशिश के बावजूद वो अपने आंसू ना रोक पा रही थी। पोंछो अपने आंसू। उसने उसके कंधों पे अपना सारा जोर डाल दिया तो वो बिलबिला कर रह गई। खुद बाहुद ही उसके हाथ आंसू साफ करने लगे थे। वो उसकी आंखों में ही देख रहा था। उसे समीर की आंखों में सिर्फ एक लम्हे के लिए नरमी नजर आई थी, मगर दूसरे ही पल वहां इतनी सख्ती दर आई कि वो आंखों पर अपनी भीगी पलकें गिराने पर मजबूर हो गई। जब तुम उनके पास बैठ जाती हो तो तुम्हें मेरी याद भी नहीं रहती? क्यों? क्या मैंने तुम्हें नहीं रोका कि उनके पास ज्यादा नहीं बैठना, उनसे ज्यादा फ्री नहीं होना? क्या मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आती? क्या वो मुझसे ज्यादा अजीज हैं तुम्हें? वो अपने हाथों की आहनी उंगलियां उसके कंधों में गाड़े जा रहा था। वो दर्द से करा कर रह गई। बोलो। उसके कहने पे उसने खुश्क लबों पे जुबान फेरी और फिर बेबसी से बोली, क्या आपको मुझ पे शक है? यकलख्त उसकी उंगलियों की गिरफ्त ढीली पड़ गई तो उसकी आंखें एक बार फिर बरसने को तैयार हो गईं। मैं इन लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ। उसने फौरन उसकी बात काटी थी। फिर उसके कंधे छोड़कर चेहरा फेर फेर गया।
नहीं समीर, असल बात कुछ और है। 4 माह हो गए हैं जो आपके अंदर मेरे लिए हमदर्दी थी, वो भी अब नहीं रही। आप बात बात पर मुझे टोकते हैं। इंतहाई सख्त लहजा होता है आपका। क्या देख लिया आपने मुझ में ऐसा कि अब मैं आपकी ज़रूरत नहीं रही? न जाने उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी कि वो उसके सामने ये चंद सख्त अल्फाज बोल गई। शट अप, मैंने ये बकवास करने को तुम्हें नहीं कहा। वो उसकी तरफ देख कर घूराया। ये बकवास नहीं है समीर, आप वाकई बहुत बदल गए हैं। तभी तो आपको अपने होने वाले बच्चे में भी ज़रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं है। बाल को दूसरा रुख मत दो इरसा। ना तो मैंने तुम पर कोई शक किया है और ना आने वाले बच्चे के मुतालिक कोई फजूल बात करूंगा। मैंने बात की है तो सिर्फ नीचे बैठे लोगों की। शदीद गुस्सा अभी भी उसके सर पे सवार था। मुझे पहले ही शक था, मैं जानता था वो लोग तुम्हें तुम्हें भी साथ लगा लेंगे। लगा लिया ना उन्होंने तुम्हें अपने साथ, फंसा लिया ना तुम्हें अपनी बातों की चुंगल में। इसी दिन से मैं डरता था, उसी दिन से तुम्हें दूर रखना चाहता था, लेकिन नहीं। उसे नफे में सर हिलाया। सब कुछ गलत हो गया। एक और वार कर गए। अब मैं देखता हूँ वो और क्या करते हैं। देखना, अभी मैं उन्हें घर से बाहर निकालूंगा। तुम देख लो नीचे आकर, देखना क्या हश्र होता है उनका। वो तेजी से सुर्ख चेहरे और शोले उगलती आंखों से वापस मुड़ा था। वो एकदम से होश में आई और उसका बाजू पकड़ लिया। नहीं समीर प्लीज, आप ऐसा, प्लीज समीर मेरी बात सुने। समीर प्लीज। उसने मजबूती से उसके बाजू को अपनी गिरफ्त में सब दबोचा था। अभी अभी तो वो उनके सामने झूठ बोलकर, उन्हें यकीन दिलाकर खुशियों की सनद बख्श आई थी। अभी अभी वो उन्हें खुशखबरी सुना कर आई थी, उन्हें अंदर तक खुश कर आई थी। और अभी वो उनकी खुशी छीनने चला था, उन्हें खुशफहमियों से निकालने चला था। छोड़ो मुझे। वो उसे घसीटता हुआ तकरीबन सीढ़ियों तक पहुंच आया था, मगर उसने उसके गुस्से की कोई परवाह ना की। उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी। प्लीज समीर देखें, वो सुबह खुद ही चले जाएंगे। इस वक्त प्लीज झगड़ा ना करें, मैं खुद उन्हें कह दूंगी। प्लीज इस वक्त रहने दें। वो उसके सामने आखिरी सीढ़ी पर खड़ी उसके सामने हाथ बांधने लगी थी। वो तो जैसे अपने कानों में रुई ठूंस चुका था। उसकी किसी बात का उस पर असर ही ना हो रहा था। हटो मेरे आगे से। वो गुस्से से दहाड़ा तो वो दोबारा से उसके सामने हाथ बांधने लगी। जानती थी मुतवक्के झगड़ा कोई छोटी नोयत का ना होगा, लेकिन उस पे तो कोई खातिर ख्वाह असर ना हो रहा था। वो तो गुस्से से और बिफर रहा था। मैंने क्या कहा है, हटो मेरे आगे से। उसने भी एक सीढ़ी पे पाँव रखा था। समीर प्लीज, आप जज्बात से क्यों काम ले रहे हैं? होश करें। वो उससे आगे एक सीढ़ी पे खड़ी हो गई। वो उसे घूरने लगा। हट जाओ। उसने उसे घूर कर निचली सीढ़ी पर पाँव रखना चाहा था। उसका कंधा इरसा के कंधे से टकराया तो वो जो एक पाँव उठाए हुए था एकदम ही लड़खड़ाई। एक लम्हे के लिए उसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो 12वीं सीढ़ी से पहली सीढ़ी तक लुढ़कती चली आई। अम्मा। उसके मुंह से निकलने वाला सिर्फ यही आखिरी लफ्ज़ था। इतनी ज़ोरदार चीख पे सब लोग इन दोनों की तरफ मुतवज्जे हुए थे। वो जो हक्का बक्का खड़ा उसे नीचे लुढ़कता देख रहा था, होशो हवा से बेगाना होकर एक ही जिस्म में नीचे पहुंचा और उसको बाहों में भर लिया। क्या क्या हो गया? अम्मा ने दहल कर सीने पर हाथ रखा। सना, हानिया, शगुफ्ता, उमैर सभी उनकी तरफ दौड़े थे। अम्मा, अम्मा, उसकी घुटी घुटी आवाज निकली थी। समीर जल्दी कुछ करो वरना काम बिगड़ जाएगा। शगुफ्ता भाभी ने उसे झंझोड़ा था। इरसा आंखें खोलो प्लीज। इरसा, इरसा देखो मैं कुछ नहीं करता, प्लीज आंखें खोलो। शगुफ्ता भाभी के झंझोड़ने का उस पर कतन कोई असर ना हुआ था। वो दीवानों की तरह इरसा को थपथपा रहा था। कोई गाड़ी लाओ, ये बच्चे का मामला है। उसके कराने पर बड़ी अम्मा ने दुहाई दी थी। वो आंखें बंद किए बस कराहे जा रही थी, तड़प तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकल रही थी। उसने फौरन उसे छोड़ा और बाहर की तरफ भागा। बाहर गाड़ी का नामो निशान तक न था। वो दीवानों की तरह सड़क पे दौड़ने लगा। सुनसान सड़क उसे बहुत खौफनाक लगी थी। भाई जल्दी करो। उसे पीछे से सना की आवाज़ आई थी। वो तेज तेज दाएं बाएं नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन सड़क साफ सुथरी थी। दूर 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 तक किसी गाड़ी का नाम नहीं था। उमैर भाई भी बाहर निकल आए थे। अम्मा ने गाँव की किसी दाई की तरफ दौड़ लगाई थी। पुत्र ये मर जाएगी, इसकी हालत ठीक नहीं है। बड़ी अम्मा ने न जाने किसको कहा था। वो चील की तरह अंदर दाखिल हुआ और इरसा को दोनों बाजों में उठा लिया। उमैर भाई भी दौड़ते हुए आए थे। भाई, उसने एक हसरत से उन्हें देखा। टैक्सी आ गई है, जल्दी करो। वो उजलत में बोले थे। वो उसे बाजू में उठाए बाहर की तरफ भागा था। छोटी अम्मा और बड़ी अम्मा दोनों के हाथों में तस्वीर थी। सना हानिया आंखें बंद किए बस दुआएं कर रही थी। वो कॉरिडोर में बेचैनी से टहल रहा था। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच रखा था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में पानी जमा हो रहा था। उमैर भाई भी दीवार के साथ टेक लगाए खड़े थे और खामोशी से उसे देख रहे थे। बाहर डॉक्टर रिजवाना बाहर आई तो उसने बेकरारी से इरसा के बारे में पूछा। केस बहुत पेचीदा है, बच्चे के बचने के चांस है, लेकिन माँ की जान शदीद खतरे में है। वो तड़प उठा था। प्लीज प्लीज इरसा को बचा लीजिए। आप तो केस को हैंडल कर सकती हैं ना? मरीजा की हालत बहुत सीरियस है, आप खुदा से दुआ कीजिए, हो सकता है कोई करम हो जाए। डॉक्टर आगे बढ़ गई थी। भाई, वो उमैर के गले लगकर रोने लगा। दुआ करो समीर, इंशाल्लाह दोनों ठीक हो जाएंगे। वो उसका कंधा टपकते हुए बोले थे। अम्मा भी रोने लगी थी। बड़ी अम्मा ने उन्हें साथ लगा लिया। सना सबको हौसला देने लगी थी। डॉक्टर्स आगे पीछे आ जा रहे थे। कई लोग उन सबको देख रहे थे। वो बहते आंसुओं समेत दुआएं मांगने लगा था।
بار بار رب العزت سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن شاید وہ وقت دعاؤں کے قبول ہونے کا نہیں تھا۔ ایک ڈاکٹر ان کے پاس آہستہ سے آ کر رکی تھی اور پھر ان سب کے مرجھائے چہروں پر ایک نظر ڈال کر دھیرے سے بولی، آئی ایم سوری، ہم پلیز ڈاکٹر صاحبہ ایسی کوئی خبر نہیں سنائیے گا۔ اسے یکدم ڈاکٹر کی بات کاٹی تھی اور زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ لیکن دیکھیں، اس میں خدا کی مرضی شامل ہے، اب ہم نہیں، پلیز پلیز ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کہہ دیں وہ دونوں خیر سے ہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ڈاکٹر کے سامنے باندھ رکھے تھے، آنسو تیزی سے رواں تھے اس کے اس انداز پہ۔ اماں ہانیہ اور ثنا رونے لگی تھیں، بڑی اماں اپنے آنسو پہنچ رہی تھیں۔ پاگل ہو گئی ہو سمیر، عمیر نے اسے چپ کرانا چاہا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ لبوں پر زبان پھیر رہی تھیں۔ عمیر نے انہیں سوالیہ اور سمیر نے انہیں التجائیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے سر جھکا لیا۔ اب کہنا تو تھا ہی جو ہو چکا تھا۔ بچے بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، حوصلہ رکھیں، آپ کی بیوی بچ گئی ہے، اس پہ خدا کا شکر ادا کریں۔ وہ انہیں حوصلہ دیتی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ جیسے اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ سمیر، سمیر میرے بھائی، عمیر نے اسے کھینچ کر خود سے لگا لیا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ اماں اسے نہ جانے کیا سنا رہی تھی، وہ بے دلی سے لیٹی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اماں اس کی بار بار بھیگتی پلکیں دیکھ کر نظریں چرا جاتی۔ اماں، میں پیدا کیوں ہوئی تھی؟ اس دنیا میں میرے نہ ہونے سے بھلا کون سی کمی رہ جاتی؟ بھلا میرا اس دنیا میں کیا کام تھا؟ اس نے بہتے آنسو سمیت بہت دکھی ہو کر پوچھا تھا۔ نہ میری بچی، ایسے نہ کہہ، اماں تڑپ کر بولی تھیں۔ وہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہی تھے۔ ہانیہ، ثنا اور عمیر بڑی اماں کو لے کر گھر چلے گئے تھے۔ سمیر اور اماں اسی کے ساتھ تھے۔ وہ اماں کی گود میں سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ اماں بھی شامل ہو گئیں۔ جو وجود صرف محسوس کرنے پر ہی اسے اتنا معتبر کر چکا تھا کہ وہ دنیا کی نظر میں خود کو سب سے بلند محسوس کرتی، اپنے آپ کو سب سے بالا سمجھنے لگتی، وہی وجود آج اسے یوں تنے تنہا چھوڑ کر آج چپ چاپ سو گیا تھا۔ وہ ننھی روح جس کی پہلی ہنسی کی وہ منتظر تھی، جس کی پہلی اٹکھیلی اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتی تھیں، جس کو چومنے کے لیے لب بے تاب تھے، جسے چھونے کے لیے ہاتھ بے قرار تھے، اور وہ اس کے آنے کی خوشی میں جیسے اپنے آپ کو ہی بھول چکی تھی، اپنے آپ سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ اس دنیا میں آنکھ کھولے بغیر، اپنی ہنسی بکھیرے بغیر، اس کی ممتا کی پیاس بجھائے بغیر چلا گیا۔ اسے تو وہ چھو کر محسوس بھی نہ کر سکی تھی۔ بڑا مان تھا اسے کہ اس کے پیروں کے نیچے بھی جنت لکھ دی جائے گی، اسے بھی ایک اعلیٰ مقام سے نواز دیا جائے گا۔ لیکن وہ سب ہا بھی رہا، یکلختی وہ خواب ملیا میٹ کر دیا گیا۔ وہ اب روتی نہ تو کیا کرتی۔ چپ کر جا میری بچی، اس میں خدا کی رضا شامل تھی، تو کیوں اتنی مایوس ہو گئی ہے؟ جیسے خدا کی مرضی۔ وہ اس کا سر تھپک تھپک کر چپ کرا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اماں باہر چلی گئی تھیں اور وہ چپ ہونے کے بجائے تڑپ تڑپ کر روتی رہی تھی۔ دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا تو اس نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آ کر رک گیا تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ارسا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت چہرے پر آنسوؤں کے نشان واضح تھے۔ اسے سختی سے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ ارسا، آنکھیں کھولو۔ وہ اس کی بھیگی پلکوں کی لرزش کو سمجھ گیا تھا۔ وہ حرکت کیے بغیر ہنوز اسی طرح لیٹی رہی۔ ارسا، وہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں ہوا۔ اس نے اپنے کان بھی بند کر لیے، وہ اس کی آواز تک نہیں سننا چاہتی تھی۔ ارسا، دیکھو، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، پلیز آنکھیں کھولو۔ اس کی پلکیں پھر سے بھیگنے لگی تھیں۔ اسے تمام ہمت مجتمع کر کے آنسوؤں کو باہر نکلنے سے روکا تھا۔ سمیر کی گرم نظروں کی تپش سے وہ اندر ہی اندر جھلسے جا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھے قصوروار ٹھہرا رہی ہو ارسا، یقین کرو وہ سب کچھ نادانستہ طور پر ہوا تھا۔ وہ صرف تمہارا بچہ نہیں تھا، میرا بھی اتنا ہی تھا جتنا تمہارا تھا۔ مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہوا ہے جتنا تمہیں۔ پھر تم کیوں مجھے الزام دے رہی ہو؟ بھلا کوئی باپ اپنے بچے کو قتل کر سکتا ہے؟ اس کی آواز سے گہرا دکھ آیا تھا۔ میں برا ضرور ہوں، مگر اپنے بچے کے معاملے میں نہیں۔ یہ سچ ہے، میں نے اپنی پوری زندگی اندھیروں میں گزاری ہے، نفرتوں میں رہ کر، عداوتوں کو اپنا کر، قدورتوں کو پال کر۔ میں ہمیشہ غلط رہا، لیکن قسم سے تمہارے معاملے میں غلط نہ تھا۔ تم نے تو کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس نے اپنا بھاری ہاتھ اس کی لرزتی پلکوں پہ رکھا تو وہ تڑپ اٹھی۔ پلیز، ایک دم سے وہ چیخی اور اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ارسا، میں بے قصور ہوں، تم کیوں اس طرح کر رہی ہو؟ وہ افسوس اور دکھ کے ملے جلے تاثرات سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ اس کے وجی چہرے پہ نفرت سے بھرپور ایک نظر ڈالی اور پھر گھررا اٹھی۔ سمیر صاحب، قصور آپ کا نہیں، میرا ہے، میری زندگی کا ہے، میری قسمت کا ہے۔ آپ تو بہت عظیم اور معتبر انسان ہیں کہ آپ کے دل میں ایک دکھی دل ہے۔ آپ کو ہم جیسے لوگوں کی زندگیوں پہ ترس آتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے آپ کو ہم جیسے لوگوں سے، رحم آتا ہے آپ کو ہماری اجڑی زندگیوں پر۔ رب تعالیٰ نے آپ کے دل کو حساس بنا کر ہم جیسے معذور لوگوں کا بھلا کر دیا ہے۔ چاہے آپ ہمیں اپنے جوتے کے ٹو پر ہی رکھیں، احسان تو کرتے ہیں نا، معتبر تو ہو جاتے ہیں نا۔ ارسا، وہ تڑپ اٹھا تھا۔ آپ نے مجھ پہ بھی بہت بڑا احسان کیا ہے، اتنا بڑا کہ میں اسے کبھی بھول نہیں سکتی۔ مجھے ایک دوزخ سے لا کر دوسرے دوزخ میں لا پٹکا، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔
ईर्षा उसने कुछ कहने के लिए लब वाह किए, मगर उसने सर के इशारे से उसे रोक दिया। मेरी ज़िंदगी पर रहम खाकर मुझे भी काबिल रहम बना दिया। ये भी बहुत बड़ा एहसान है आपका मुझ पर। वो फट पड़ी थी। मुझ पर तरस खाकर मुझे पास तो रख लिया, लेकिन दिल में जगह ना दी। ये सबसे बड़ा एहसान है, और नाकाबिले फरामोश एहसान तो आपने मेरी जान पे एक और किया है। मुझसे हमदर्दी करके आपने बड़ी आसानी से मुझे अपनी ज़रूरत बना लिया। जब चाहा जहाँ चाहा अपना हक वसूल कर लिया। ये तो एक अजीम एहसान है आपका मुझ पर समीर साहब। वो बहुत सख्ती और हकारत से कह रही थी। उसके सामने हकीकत जतला रही थी। वो बेरहमी की आखिरी हद तक हकीकत पसंद लग रही थी इस पल। पहले जैसी भी थी, मैं अपनी ज़िंदगी गुजार तो रही थी, लेकिन आपकी हमदर्दी के बाद मेरी बाकी ज़िंदगी आपने गुजारी। मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं रही, वो आपने अपने हाथों में ले ली है। अब आप जैसे चाहें उसे घुमाएं, उस पर रहम या तरस खाएं, उससे हमदर्दी करें, उसे ठुड्डे मारें, अपनी हर ज़रूरत पूरी करें। जो चाहें आप उसके साथ सलूक रवा रखें, क्योंकि ये ज़िंदगी मेरी नहीं रही। ये तो आपके एहसानों तले दब गई है। मैं तो पूरी ज़िंदगी आपके सामने सर उठाकर नहीं चल सकती। आखिर आपने मुझे अपना पाबंद भी तो कर लिया है। मुझ पे एहसानों का बार लगा दिया है आपने। भला इतने एहसानों का वज़न लेकर मैं कहीं भाग सकती हूँ? वो रोते हुए बहुत बेदर्दी से हकीकत बयान कर रही थी। उसकी आंखों से जैसे गरम गरम लावा बह रहा था। चचा चची भी मुझसे हमदर्दी रखते थे, मुझे काबिल रहम समझते थे। उन्होंने तो सिर्फ लोगों की नज़रों से मुझे गिराया था, लेकिन आपने तो मुझे मेरी अपनी ही नज़रों से गिरा दिया। मैं यतीम बेसहारा अकेली काबिल रहम लड़की भला आपके एहसानों की कहाँ काबिल थी? आप तो ऐसा प्लीज़ चुप कर जाओ, मैं और कुछ नहीं सुन सकता। उसने जैसे एहतजाज किया था, वो और रोने लगी। पूरा जिस्म हिचकियों की जद में था। मैं आपको सुनाना भी नहीं चाहती समीर साहब, सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जो मैंने कभी अपने चचा चची से भी नहीं पूछी। क्या आप बता सकते हैं मुझे, जब कोई बंदा अपने लिए कोई चीज़ खरीदता है तो वो कीमत अदा करके लेता है, फिर आप सब ने मेरी कीमत किधर छोड़ी? मेरी कीमत क्यों नहीं लगाई? खुदा गवासा है इरसा, चुप कर जाओ। उसने उसके खूबसूरत लबों पर अपनी हथेली जमा दी। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। समीर के आंसू भी बह निकले थे। दिल में एक ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली कि वो उसे खींच कर सीने में भेज ले, उसे दिल में कहीं छुपा ले, उसके हर दुख हर दर्द का अजाला कर दे। मगर वो बेदर्दी की हर इंतहा पर पहुंची हुई लग रही थी। उसने उसका हाथ झटक कर खुद करवट ले ली थी, और वो उसकी पुश्त को देखता रह गया था। वो अब हिचकियों से रो रही थी। शाम को घर चलना है, अभी अम्मा तुम्हारे पास है, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। वो उठ खड़ा हुआ। उसने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी, और फिर शाम आने से पहले ही खाला चली आई थी, और उसकी एक ही रट थी, मुझे अभी आपके साथ जाना है। अम्मा के लाख समझाने पे भी वो ना रुकी थी, और खाला के साथ चली गई। और जाते हुए उसने समीर के लिए अम्मा को एक पैगाम दिया था, मैं उनका नाम लेकर ताउम्र एहसानमंद रहूंगी उनकी। अम्मा सिसक पड़ी थी, और वो आंसुओं समेत अपना भी गला घूंटती खाला के साथ चल पड़ी थी। कभी लौट के आओ तो देखो हमें क्या क्या निशान छोड़े हैं वक्त ने, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर। सोचो कितने मकान छोड़े हैं वक्त ने, कभी ज़मीन पे बैठे कभी आसमां में उड़े। देखो कितने आशियाँ तोड़े हैं वक्त ने। कभी करते थे जो ख्वाहिश दूसरों की, आज उन्हीं से साइबान जोड़े हैं वक्त ने। जो छोड़ कर चले गए थे किसी वक्त, वो कश्तियों समेत बादबां मोड़े हैं वक्त ने। 10 दिन हो गए थे उसे खाला के घर आए हुए। इन 2 महीनों में कई बार अम्मा, सानिया, सना और हानिया उसे वापस ले जाने के लिए आ चुकी थीं, लेकिन उसकी नहीं अभी तक बरकरार थी। खाला ने भी उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया था। अम्मा आए दिन आ जाती, उसकी मिन्नतें करती, उसे अपने वास्ते देती, लेकिन उसके पत्थर दिल की ना हाँ करने का नाम ना ले रही थी। घर में उमैर की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। खाला ने अपनी यतीम भांजी दुआ को उमैर के नाम की अंगूठी पहना दी थी। इन दिनों दुआ हवाओं में उड़ रही थी। फहाद और असद उसे छेड़ने का कोई मौका हाथ से जाने न दे रहे थे। वो कभी खामखा रो देती, अभी भी वो दोनों उसे छेड़ रहे थे। इरसा उन्हें चुप कराने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन वो साथ उसे भी धर लेते तो वो कानों में उंगलियां ठूंस लेती। क्या हो रहा है भाई? इतने में उमैर अंदर आ गया था। सभी संजीदा होकर बैठ गए। वो भागने का सोचने लगी। एक कप चाय मिलेगी, उसका बस इतना था, कहना था। दुआ इस बात में सर हिलाती उठी और झपाक से बाहर गायब हो गई। पीछे नौशीन भी चली गई। तो फहाद और असद ने भी बाहर का रास्ता लिया। वो यहाँ बैठकर अब कम अज कम उनकी इतनी संजीदा और बोर गुफ्तगू को एंजॉय तो नहीं कर सकते थे। बाहर रोशीन और नौशीन रंग बिरंगे कपड़े निकाले बैठी थी। नौशीन 3 साल बाद माँ बनने वाली थी। वो डिलीवरी की वजह से ही यहाँ रुकी हुई थी। सिर्फ इस वजह से देर थी कि वो भी फारिग होकर अपने भाई की शादी को एंजॉय कर सके। फहाद और असद बाहर निकले तो वो भी बाहर जाने के लिए पर तोड़ने लगी। ऐसा कल मेरी समीर से मुलाकात हुई थी। वो अपने वालिद साहब के साथ था। वो बहुत उलझा उलझा लग रहा था। उसने उसे बाहर जाने के लिए पर तोड़ते देख कर झट वो मौजू छेड़ दिया जिससे वो बचना चाहती थी। उसकी बिखरी बिखरी हालत देखकर मुझे अजहद अफसोस हुआ। कसम से इरसा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा। पहले पहल मैं समझता था मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जिसका कोई तयन भी नहीं कर सकता, लेकिन अब मुझे लगा वो शख्स तुम्हें बहुत चाहता है। उसका बिखरा बिखरा हुलिया, उसकी उलझी उलझी शख्सियत, उसके वजी चेहरे पर छाई यज़मुर्दगी
उस शख्स के टूटने का साफ पता दे रही थी। जानती हो उसे सबसे पहले मुझसे क्या पूछा? उसे सवालिया नजरों से उसे देखा। सबसे पहले यही पूछा कि इरसा को कितना गुस्सा आता है। वो मुस्कुराया, जबकि वो मुस्कुरा भी ना सकी। मैंने कहा, जो मोहब्बत करते हैं वो जान जाते हैं। तो वो बहुत अफसरदा हुआ। अब देखो ना, ये तो मैं भी नहीं जानता कि तुम्हारा गुस्सा कितना है, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत तो नहीं करता। वो हैरत से उसे देखने लगी। वो फिर मुस्कुरा दिया। हाँ इरसा, ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन ये इंकशाफ तो मुझ पे अब हुआ है कि वो मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ नो उम्र की पसंद थी। मोहब्बत तो मुझे दुआ से हुई है, जिससे मेरा शरीक हयात बनना है। उमैर, क्या तुम सच कह रहे हो? वो अजीब खुशी के मिले जुले असरार से बोली। हाँ भला इसमें झूठ वाली कौन सी बात? उसने फौरन उसे टोका तो वो हंसी। फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? वो नासमझी से बोली। गलती हर इंसान से होती है इरसा, वो सिर्फ एक हादसा था। उस रूह को दुनिया में नहीं आना था कि उसमें रब ताला की मर्जी शामिल थी। फिर तुम क्यों समीर को इल्ज़ाम दे रही हो? वो बार बार अपनी गलती का एतराफ़ करता है। तुम क्यों पत्थर बनी हुई हो? क्या तुम ये चाहती हो कि वो आकर तुमसे माफ़ी मांगे? प्लीज़ उमैर। क्या कोई बाप अपने बच्चे को कत्ल कर सकता है? वो जिद होकर बोला। उसे बच्चे की कोई ख्वाहिश नहीं थी। उसे जैसे उसका पोल खोला। ये तुम्हें उसने बताया है? उसे नफी में सर हिलाया। तो फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि उसे बच्चे की कोई ख्वाहिश ना थी? उसे कभी इस बारे में कोई बात जो ना की थी, और तुमने अपने पास ही से अंदाज़ा लगा लिया कि उसने तुमसे कभी इस बारे में बात नहीं की, तो यकीनन उसे जानबूझकर तुम्हें सीढ़ियों पर से धक्का दिया है। अगर उसे तुम्हारे या बच्चे की परवाह ना होती तो तुम्हें उठाकर यूं सड़कों पर ना भागता, डॉक्टरों के सामने हाथ बांधकर तुम्हें बचाने के लिए मिन्नतें ना करता। शाबाश है, तुम तो इतनी समझदार थी। ये बेवकूफ़ी की बातें कब से शुरू कर दी? उसे उसे अच्छा खासा झाड़ दिया था, और इतने में एक जोरदार चीख उभरी थी। वो दोनों डरते हुए बाहर निकले तो उर्सा की अपनी चीख निकल गई। फिर बिल्कुल यही मंजर 2 माह कबल हुआ था। उस दिन सीढ़ियों के नीचे वो खुद थी, लेकिन आज उसकी जगह नौशीन पड़ी थी। कल उसे धक्का लगा था, लेकिन आज वो धक्के के बगैर गिरी थी। न जाने किस हालत में नौशीन को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। उसके ससुराल वाले भी आ गए थे। डॉक्टर्स ने सिर्फ दुआओं का कहा था, और रात 8 बजे डॉक्टर्स ने न सिर्फ नौशीन के बच जाने की खुशखबरी सुनाई थी, बल्कि उसके 2 जुड़वा बच्चों को के बाखैरियत पैदा होने की भी इतला दी थी। हर तरफ हलचल मच गई थी। सब एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे, और वो एक तरफ कड़ी शर्मिंदगी से सर झुकाए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे जा रही थी। जिस रूह को ज़मीन पे आना होता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। वो खुद गलत थी, लेकिन सबको गलत समझ रही थी। कसूर तो उसका अपना था। भला वो कौन होती थी अल्लाह ताला के कामों में दखल देने वाली? नौशीन भी तो उसकी तरह गिरी थी, फिर उसके जिंदा सलामत 2 बच्चे हुए थे। हालांकि उसे उससे ज़्यादा चोटें आई थीं, और वो खुदा की मसलहत को समीर का गुनाह समझने लगी थी। उसे मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने लगी थी। वो अपने आप पर बहुत नादिम थी। रो रो कर अल्लाह से माफ़ी की दुआएं करती रही। उसे अम्मा एक बार फिर लेने आई थी। वो उनके गले लग कर रोने लगी तो वो उसे हौसला देने लगी। सिर्फ एक बार चली चल मेरी बच्ची। समीर बहुत चाहता है तुझे, पूरी पूरी रात जाग कर गुजार देता है। समीर की लानत मलामत से घबरा कर मेरी गोद में मुँह छुपा लेता है। वो बहन भाइयों और बाप से राजी होकर भी नाराज़ लगता है। आज उसके अब्बू मेरे साथ आ रहे थे तुझे लेने के लिए। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, आज मैं तुझे लेने आऊँ आज मैं तुझे लेने आऊँगा। चल मेरी बच्ची, चल चल मेरे साथ, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तू समीर से करती है। अम्मा ने बाकायदा रोना शुरू कर दिया था, तो उसने उनके हाथ पकड़ लिए और फिर इकरार में सर हिला दिया। तो खाला समेत सभी खुश हो गए। वो ऑफिस से निकला तो मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। आज उसका इरादा उमैर के साथ नया घर देखने जाने का था, लेकिन इस मूसलाधार बरसती बारिश ने उसका इरादा बदल कर रख दिया। वो किसी टैक्सी में पनाह लेने के बजाय बाइक को ही इस्तेमाल में ले आया, और फिर उसी में भीगता हुआ घर तक पहुंचा था। लेकिन घर से ज़रा दूर बाइक में कुछ खराबी हुई, तो वो मोहल्ले की वर्कशॉप पे उसको छोड़कर पैदल ही घर की तरफ हो लिया। उसका मूड सख्त ऑफ हो चुका था। वो मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। उसे हाँ बारिश पे गुस्सा आने लगा। घर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। 2-3 बार घट खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। उसने गुस्से से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। क्या आफत आ गई है? ठहर तो जाओ। अब बंदा दरवाजे के साथ चिपक के तो बैठा नहीं जो फौरन से खट के खोल देगा। एक तो वो इस आवाज़ पर जहाँ साकित हुआ वहीं दरवाज़ा खुल गया। सामने ही गहरे मैरून कलर के कपड़ों में मलबूस वो खड़ी थी। वो भी अपनी जगह जैसे साकित हो गई थी। कुछ पल दोनों एक दूसरे को पलके झपके बगैर टिकटिकी बांधे देखते रहे। फिर इरसा के वजूद ने हल्की सी जुम्बिश की और वो पीछे पलट गई। इरसा, उसका हर अज़ू उसकी आवाज़ बना था। वो चेहरा दूसरी तरफ करके खड़ी हो गई। वो भी बारिश में भीग रही थी। इरसा, तुम आ गई? उसकी आवाज़ में गहरे दुख की तड़प थी। तो क्या नहीं आना चाहिए था? उसे तिड़क कर कहा, और बरसी बूंदों को देखने लगी। मैंने ये तो नहीं कहा। वो अफसोस से बोला। तो क्या वापस चली जाऊं? उसे सख्ती से पूछा, और चेहरे का रुख मोड़कर उसे देखने लगी, और उसकी आंखों पे नजर पड़ते ही वो कमजोर होती चली गई। उन आंखों में क्या नहीं था? दुख, मलाल, तड़प, चाह, प्यार, मोहब्बत,
خواہش اور سب سے بڑھ کر معافی کی درخواست۔ وہ سب کچھ بھول بھال گئی، یاد رہا تو صرف سمیر جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اس کی بات سن کر وہ ایک لمحے میں اس کے کشادہ سینے سے جا لگی تھی۔ سیاہ لمبے بال پورے وجود پر چھا گئے تھے، ہوا میں اڑتی لٹوں نے سمیر کے چہرے کو بھی چھوا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی سسک رہی تھی اور اس کا رواں رواں جیسے اس کی آنسوں میں بہہ جا رہا تھا۔ بارش کے ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی قطرے گر رہے تھے جو اس کے سیاہ بالوں میں جذب ہو گئے۔ ارسا تو شاید بارش کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی، وہ جو صرف بارش سے بھیگا تھا اب اس کے آنسوں میں بھی بھیگ رہا تھا۔ وہ روتی رہی تھی اور اس نے اسے اس لیے رونے دیا کہ وہ آخری بار رو رہی تھی اور اب اسے اس کے ہر دکھ کا مداوع کرنا تھا، اس کے ہر آنسو کا ازالہ کرنا تھا۔ ارسا میری جان بس کرو، اور کتنا روگی، دیکھو بارش کتنی تیز ہو گئی ہے۔ اس نے اسے آہستگی سے اپنے سے علیحدہ کیا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ چپ ہونے کے بجائے اور رونے لگی تھی۔ اسے ہنستے ہوئے اس پہ اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ اتنا پیارا موقع بھلا بعد میں کب ملنا ہے، ہم دونوں آج ہی۔ کسی نے زور سے دروازہ پیچھے دھکیلا تھا، وہ دونوں لڑکھڑائے نیچے گر گئے۔ اندر داخل ہونے والا بھی گرتے گرتے بچا تھا۔ شاباش ہے میرے بچوں، کیا گھر میں تمہارے رومانس کے لیے کوئی اور جگہ نہیں بچی تھی؟ تو جو تم یہاں، لا حول ولا قوت، کیا یہ سب کمرے میں نہیں ہو سکتا؟ علی محمد بہت تپے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کے پیچھے کھڑے عمیر نے اپنی ہنسی کو بڑی مشکلوں سے روک رکھا تھا اور وہ دونوں نیچے گرے شرمندہ شرمندہ سے سب سے نظریں چرا رہے تھے۔ برآمدے میں تمام خواتین نکل آئی تھیں۔ ان کے شرارتی چھوٹے بچوں نے اپنے چاچو چاچی کو یوں صحن کے بیچوں بیچ گرے دیکھا تو منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگے۔ وہ دونوں بھی کیا کرتے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اٹھے تو سب کی ہنسی سے پورا گھر جھوم اٹھا۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ جس دن میں تمہارے چچا کے بیٹے کی شادی پہ گیا تھا وہاں تمہیں دیکھتے ہی مجھے کچھ ہوا تھا، اور پھر جب بھی تم میرے سامنے آئی میری کیفیت عجیب ہو جاتی، تو میں تمہارے واسطے نجف کے ساتھ لڑ پڑا تھا، اور پھر خدا نے ایسا وسیلہ پیدا کر دیا کہ تم میری ہو گئی۔ پہلی رات میں تم پہ اس لیے بگڑا کہ تم منہ میں زبان رکھتے ہوئے بھی اس کا استعمال نہیں کرتی تھی۔ 2 دن تم سے اس لیے رخ پھیر کر سویا رہا کہ میں چاہتا تھا کہ تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، حق استعمال کرو، کمرے پہ اپنی ملکیت جتاؤ، لیکن تم تو احساس کمتری میں مبتلا چپ چاپ ایک کونے میں پڑی رہی۔ میں اکتا گیا تمہاری کم ہمتی پر۔ میں سمجھتا تھا تم میرے غصے پر کوئی رد عمل ظاہر کرو گی، لیکن تم نے کوئی احتجاج نہ کیا تو مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں چاہتا تھا تم مجھ پہ، اس گھر کی ہر چیز پہ اپنا حق جتاؤ۔ تم بھی اپنے نام کی ایک تھیں۔ اس کا سر اس کے شانے پر دھرا تھا، وہ ہولے ہولے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، مگر پھر غصے میں نہ جانے کیسا رویہ روا رکھتا رہا، مگر تم خاموش رہیں۔ جس دن عمیر خالہ کا بیٹا ہمارے گھر آیا تھا اس دن تمہاری ہنسی کی آواز باہر تک آ رہی تھی، اور جب مردانہ آواز آئی تو حقیقتاً مجھے غصہ آیا، اور عمیر سے مل کر مجھے غصہ اس کے آنے کا نہیں تھا بلکہ تمہاری بے تکلفی کا تھا کہ تم میرے بجائے اس سے فری تھی۔ میں چاہتا تھا جس طرح تم عمیر بڑی اماں عمیر بھائی وغیرہ سے ہنسی ہو، کھلکھلاتی ہو، اسی طرح میرے ساتھ بے تکلف رہو۔ یہی بات میرے لیے غصے کا باعث بنی تھی کہ تم ان سب سے بے تکلف تھی سوائے میرے، اور پھر سونے پہ سہاگا۔ جب تم نے بچے والی خوشخبری سنائی تو وہ بھی ڈر ڈر کر، پھر مجھے غصہ نہ آتا تو کیا آتا، اور بعد میں مجھے تم پر اس لیے غصہ آتا تھا کہ تم ہمارا بچہ کہنے کے بجائے صرف میرا بچہ کہتی تھی۔ تم یقین نہیں کر سکتی، تب میرا جی چاہتا میں تمہارا گلا گھونٹ دوں۔ جس دن وہ برا حادثہ پیش آیا اس دن شگفتہ بھابھی نے تم سے پوچھا تھا کیا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم نہیں جانتی۔ اس وقت میرا ہر عضو سماعت بن گیا تھا، لیکن تم نے کوئی جواب نہ دیا تو میں سخت مایوس ہوا۔ پھر بھائی نے جب میرے ماضی کے بارے میں باتیں کی تھیں اور تم نے میری طرف سے جھوٹ بولے تھے، وہ میں نے سب سن لیے تھے۔ میرے اندر تک سرشاری پھیل گئی تھی، میرے سامنے سے تمام اندھیرے چھٹ گئے تھے، مگر میں انا کا مارا اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پھر وہ سب کچھ ہو گیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا اور پھر سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ جو کچھ ہوا اس میں خدا کی مرضی تھی، میں خواہ آپ کو الزام دیتی رہی۔ ہاں نقصان تو بڑا تھا مگر ایک فائدہ بھی ہوا، مجھے اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ میں نے ان سب سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی، اب تم بھی معاف کر دو۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس کا کیا ذکر۔ اس کا مطلب ہے تم نے مجھے معاف کر دیا تو پھر؟ اس نے معنی خیزی سے کہا۔ آپ بھی نہ بس۔ اس نے تھوڑا سا مسکرا کر اس سے پہلے اس کی فراق پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے۔ سمیر کے اندر تک طمانیت پھیل گئی۔ نہ چھیڑو ہمیں بار بار، ہم کچھ پاگل ہیں، کر دیتے ہیں وہ جو دل میں آئے، ہم بہت پاگل ہیں۔ اس نے سرگوشی کے سے انداز میں اس کے کان میں کہا۔ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔